اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب الحمدللہ ہماری بحث جو تھی وہ حکمت مطالعہ ملا صدرہ کے فلسفے کے بارے میں تھی، اور اس کے اندر سب سے پہلا موضوع جو ہم نے شروع کیا تھا وہ تھا فلسفہ اسلامی، یعنی فلسفہ اسلامی جو ملا صدرہ کا فلسفہ ہے اس کی ہویت کیا ہے، اس کو دیکھیں، اس کی روش کیا ہے، اس کے اندر متعدد جو موضوعات آتے ہیں وہ کیا ہیں، جو آپ کی خدمت میں کل ایک مختصر طور پر بیان کیے۔ اس کے اندر دو ٹاپکس، یعنی دو ذیلی ٹاپکس، دو سب ٹاپکس جو کل بیان کیے تھے، ایک علم فلسفہ کی تعریف، یعنی علم فلسفہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، علم فلسفہ کس علم کا نام ہے، اور دوسرا موضوع جو کل شروع کیا تھا اور اس کو ہم نے ختم کیا ہے وہ ہے علم فلسفہ کے فوائد، کہ علم فلسفہ پڑھنے کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں، اور انسانی زندگی، چاہے وہ انسان کی انفرادی و نجی زندگی ہو، اس کی پرسنل لائف ہو، یا ایک انسان کی اجتماعی زندگی ہو، اس کے اندر علم فلسفہ کے کیا فوائد ہوتے ہیں۔ آج ہم تیسرا اسی یعنی فلسفہ کے ذیل میں جو تیسرا سب ٹاپک ہے، تیسرا جو ذیلی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ علم فلسفہ اور دوسرے علوم میں کیا نسبت پائی جاتی ہے، یعنی علم فلسفہ دوسرے علوم کے ساتھ کس طرح کا ارتباط، کس طرح کا ریلیشن شپ، کس طرح کی نسبت رکھتا ہے، آیا ان کی مدد کرتا ہے، یا وہ علوم فلسفے سے بے نیاز ہیں یا فلسفے کے محتاج ہیں۔ بالآخر ان دو کے اندر یعنی باقی علوم، چاہے وہ کوئی بھی علوم ہو، جب ہم کہتے ہیں باقی علوم اس کے اندر نیچرل سائنسز بھی آ جاتے ہیں، فزکس، کیمسٹری اور تمام نیچرل سائنسز آ جاتے ہیں، اس کے اندر سوشل سائنسز آ جاتے ہیں، علم اجتماعیات، سیاسیات، علم اقتصادیات، یہ سارے جو اجتماعی علوم ہیں یہ بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بعض ایسے علوم کہ جن کو علم نہیں کہا جا سکتا چونکہ وہ علم کی ڈیفینیشن کے اوپر پورے نہیں اترتے۔ جیسے مثال کے طور پہ زبانیں، آپ چینی زبان سیکھتے ہیں، آپ مثال کے طور پہ اردو زبان سیکھتے ہیں، انگلش زبان سیکھتے ہیں، یہ زبانیں علم نہیں ہیں، یہ لینگویج ہے، اور اس کے بارے میں ابھی گفتگو نہیں کریں گے ہم کہ اس کی زبان کبھی بھی علم کا حصہ نہیں ہوتا، چونکہ علم کس چیز کو کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں جو کسی واقعیت کی پہچان کروائے۔ علم فزکس وہ ہے کہ جو جسم، مادے کی شناخت کروائے، یہ علم فزکس ہے۔ اسی طرح جو سوشل سائنسز ہیں، علوم اجتماعی ہیں، وہ انسانی اجتماع، اس کے اندر جو ارتباط ہوتے ہیں، ریلیشن شپ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، اس کی پہچان کرواتے ہیں۔ یا علم سیاست جو ہے وہ آ کے بتاتا ہے کہ اس اجتماع کا ادارہ، اس کو مینیج کرنا، اس کی مدیریت کا کیا نظام ہو، اس کے اندر قدرت، حاکمیت کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، یہ کون بتاتا ہے؟ علم سیاست بتاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ قدرت، یہ پاور، یہ اتھارٹی ایک سے دوسرے تک کیسے منتقل ہوتی ہے، یعنی یہ پاور جو ہے وہ کیسے منتقل ہوتی ہے، یہ علم ہے۔ لیکن زبان کسی واقعیت کی پہچان نہیں کرواتی۔ انگلش زبان سیکھنے کے بعد یا اردو، حتیٰ اردو زبان، آپ کی اپنی مثلا پشتو زبان، کوئی بھی زبان، چینی زبان لے لیں، یہ زبان ایک ذریعہ ہے تاکہ انسان اپنی باتوں کو، اپنے مفاہیم کو، جو اس کے دل میں مطالب موجود ہیں، جسے کہتے ہیں ما فی الضمیر، یعنی اس کے ضمیر میں، اس کے دل میں جو مطالب موجود ہیں، اس کو دوسرے تک پہنچا سکے، پس یہ علم کے اندر شمار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ سارے کے سارے چیز، یعنی علم فلسفہ سے ہٹ کر تمام اور چیزیں، تمام اور علوم، ان کا علم فلسفہ کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اس کو ہم جو ہے وہ ابھی مد نظر رکھیں گے، اس کو ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ باقی تمام علوم کے اوپر علم فلسفہ 3 جہات سے برتری رکھتا ہے، یعنی علم فلسفہ تمام علوم کے اوپر 3 جہات سے برتری رکھتا ہے۔ سب سے پہلی جو جہت ہے وہ یہ ہے کہ علم فلسفہ کا موضوع ہے ایبسولوٹ ریالٹی، مطلق واقعیت۔
مطلق واقعیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو کسی قید، جو کسی جس کو کسی چیز نے لمٹ نہیں کیا، اس کو کسی چیز نے مقید نہیں کیا ہے، یعنی محدود نہیں ہے، بلکہ ہر واقعیت، ہر ریالٹی، یہ علم فلسفہ کا موضوع ہے۔ لیکن باقی تمام جو علوم ہیں وہ سب کے سب ایک لمیٹڈ، ایک محدود واقعیت، ایک محدود ریالٹی کو سٹڈی کرتے ہیں، ایک محدود ریالٹی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ بس علم فلسفہ کا جو موضوع ہے وہ باقی تمام علوم کے موضوع سے کیا ہے؟ بالاتر ہے، باقی تمام علوم کے موضوع کے اوپر برتری رکھتا ہے۔ کیوں برتری رکھتا ہے؟ چونکہ علم فلسفہ کا موضوع ہے لامحدود ریالٹی، جو کسی بھی لمٹ، جو کسی بھی محدودیت، جو کسی بھی قید و بند کے اندر نہیں ہے، چاہے جسمانی ہو غیر جسمانی ہو، چاہے مثال کے طور پہ حتیٰ یہ جو انسانی روابطات، ایک معاشرہ جو تشکیل پاتا ہے، یہ کیا ہے؟ ایک ریالٹی ہے، لیکن ایک نان فزیکل ریالٹی ہے۔ ابھی مثال کے طور پہ آپ ہیں، آپ کا بھائی ہے، خب یہاں پہ ہمیں نظر کیا آتے ہیں؟ دو انسان نظر آتے ہیں، لیکن ان کے درمیان یہ جو بھائی ہونے کا تعلق ہے، رشتہ ہے، یہ نظر نہیں آتا۔ یہ ایک اجتماعی ریالٹی، ایک سوشل ریالٹی، ایک سوشل فینومینا ہے۔ بس یہ ایک محدود ریالٹی ہے، صحیح ہے۔ علم فلسفہ ان سب کے اوپر بالاتر ہے، موضوع کے لحاظ سے، اپنے سبجیکٹ، اپنے ٹاپک کے لحاظ سے۔ وہ کس لحاظ سے؟ کہ چونکہ علم فلسفہ کا موضوع، علم فلسفہ کا ٹاپک ایک ان لمیٹڈ ریالٹی ہے، بغیر کسی قید و محدودیت کے، جبکہ باقی تمام کے تمام علوم ایک محدود واقعیت سے گفتگو کرتے ہیں، لہٰذا اس لحاظ سے علم فلسفہ تمام علوم کے اوپر برتری رکھتا ہے۔ جی یہ انشاءاللہ ہمارا جب دوسرا ٹاپک جب شروع کریں گے، اصل الواقعیت کے، انشاءاللہ خداوند متعال کی توفیق سے آج ہی شروع کریں گے، اس کے اندر معلوم ہوگا کہ یہ ایبسولوٹ ریالٹی جب کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے، یعنی اس ایبسولوٹ ریالٹی کو ہم نے کیسے تصور کرنا ہے، اس کو کیسے ہم نے کنسیپچولائز کرنا ہے، اس کو کیسے سمجھنا ہے، وہ انشاءاللہ اس میں آئے گا۔ دوسری جو برتری ہے وہ روش اور میتھڈولوجی کے لحاظ سے، یعنی علم فلسفہ کی جو روش ہے وہ ہے عقلی روش، برہانی روش، ریشنل تھنکنگ۔ باقی تمام کے تمام جو دیگر علوم ہیں ان کے اندر، اور دوسری طرف سے علم فلسفہ کی جو روش ہے وہ محض عقلی روش ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اس کو پچھلے سال بہت تفصیل کے ساتھ بھی بیان کیا تھا، وہ یہ تھا کہ علم فلسفہ اگرچہ علوم تجربی سے استفادہ کرتا ہے، علوم تجربی سے مثال کے طور پہ ہیلپ لیتا ہے، لیکن جب تک اس کے اوپر عقلی روش کی حاکمیت نہ ہو، اس کے اوپر عقلی روش حاکم نہ ہو، وہ چیز علم فلسفہ کا پروڈکٹ نہیں کہلاتی، وہ علم فلسفہ کا حصہ شمار نہیں ہوتی ہے۔ لیکن باقی جتنے بھی روش ہیں، مثال کے طور پہ تجربی روش، ایکسپیریمنٹل سائنسز، اور سوشل سائنسز بھی جو ہوتے ہیں اس کے اندر کیس سٹڈیز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ آتے ہیں، آ کر ایک معاشرے کو آبزرو کرتے ہیں، ایک معاشرے کا معائنہ کرتے ہیں، کہ مثال کے طور پہ فرض کریں کہ اگر معاشرے کے اندر ایک اقدام انجام دیا جائے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، اس میں بھی آبزرویشن ہوتا ہے، لیکن اس کا ایکسپیریمنٹ لیبارٹری کے اندر نہیں ہوتا، اس کا ایکسپیریمنٹ پوری سوسائٹی ہوتی ہے، اس کا ایکسپیریمنٹ انسان ہوتے ہیں، ان انسانوں کو کیس سٹڈی بنایا جاتا ہے، انسانوں کے اوپر مطالعہ انجام دیا جاتا ہے، اور اس کے جو نتائج ہوتے ہیں ان نتائج کو مطالعہ کیا جاتا ہے۔ خوب، بس ان سب کی جو روش ہے وہ کون سی روش ہے؟ تجربی روش، لیکن کس وضاحت کے ساتھ جو آپ کے سامنے پیش کی، کہ نیچرل سائنسز کی جو تجربی روش ہے وہ لیبارٹری کے اندر ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ ایک آبجیکٹ ہے، ایک جسم ہے، وہ دوسرے جسم کو اگر اتنی فورس کے ساتھ ہٹ کرتا ہے تو دوسرے جسم پہ کیا اثر پڑے گا، وہ کتنی دور جا کے گرے گا، مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ یا اگر دو کیمیکلز ہمارے پاس موجود ہیں اور ان دو کیمیکلز کو ہم آپس میں ملاتے ہیں، تیسرا کیا نتیجہ نکلے گا؟ خب یہ آپ نے کیا کیا؟ لیبارٹری کے اندر اس کو ایکسپیریمنٹ کیا، تجربہ کیا۔ سوشل سائنسز کے اندر کیا ہو گیا؟ سوشل سائنسز کے اندر ہم معاشرے کے اوپر ایک
تجربہ انجام دیتے ہیں, ایک چیز کو معاشرے کے اوپر لا کر نافذ کرتے ہیں, لاگو کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں. یہ سوشل سائنسز ہوتے ہیں. خوب یہ ساری کی ساری کیا ہوگی؟ تجربی روش, آبزرویشن, ایکسپیریمنٹ. لیکن عقلی جو روش ہے وہ ان سب کے اوپر حاکم ہے, بالاتر. اور وہ کس جہت سے؟ وہ اس جہت سے کہ دیکھیں کوئی بھی تجربہ ہو, کوئی بھی ایکسپیریمنٹ ہو, وہ دو عقلی قواعد کا کم از کم محتاج, یعنی کم از کم اس کے اندر دو عقلی قاعدے ہمیشہ جاری ہوتے ہیں. اور اگر یہ قاعدے جاری نہ ہوں اس وقت کوئی بھی ایکسپیریمنٹ مکمل نہیں ہو سکتا. ایک کون سا؟ ایک پرنسپل آف کانٹرڈکشن, جس کو ہم کہتے ہیں اصل تناقض. اصل تناقض کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک کوئی بھی جملہ, مثلا آگ گرم ہے, اس کی نقیض کیا ہے؟ اس کی نقیض یہ کہ آگ گرم نہیں ہے, یہ اس کی کانٹرڈکٹری جملہ ہے, اس کا بالکل اپوزٹ جملہ, اس کا بالکل آپ کہہ کہ متضاد و متناقض جملہ. اصل تناقض یا پرنسپل آف کانٹرڈکشن وہ یہ کہتا ہے کہ ان دو جملوں میں سے ایک جملہ صحیح ہوگا, یہ دونوں بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتے, ناممکن ہے. اور یہ پرنسپل آف کانٹرڈکشن کسی بھی لیبارٹری کے اندر, کسی بھی ایکسپیریمنٹ کے اندر پروف نہیں ہوتا. خوب اب یہاں پر مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا, آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا, ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں پتہ چلا کہ سپیڈ, ٹائم اور ڈسٹینس, ان تینوں کے درمیان انورس ریلیشن شپ ہے کہ اگر سپیڈ بڑھے گی ٹائم کم ہوگا. ان میں کیا ہے؟ ٹائم اور سپیڈ میں انورس ریلیشن شپ ہے. یہاں پہ یہ پرنسپل آف کانٹرڈکشن کہتا ہے کہ ان کے درمیان انورس ریلیشن نہ ہونا کیا ہے؟ ناممکن ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی یہاں پہ پرنسپل آف کانٹرڈکشن کیا کہتا ہے؟ پرنسپل آف کانٹرڈکشن کہتا ہے کہ آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا, ایکسپیریمنٹ کرنے کا جو نتیجہ آیا کہ سپیڈ اور ٹائم, رفتار اور زمان, ان دو کے درمیان انورس پروپورشنیٹ ہے, انورس ریلیشن شپ ہے. اگر ایک ہی, اگر پرنسپل آف کانٹرڈکشن کو نکال دیں, آپ ایک سائٹ پہ رکھیں, تو آپ کبھی بھی ایکسپیریمنٹ سے یہ نتیجہ نہیں لے سکتے کہ ان کے درمیان انورس ریلیشن شپ ہے. کیوں؟ چونکہ ممکن ہے انورس ریلیشن شپ ہو, ممکن ہے انورس ریلیشن شپ نہ ہو, یعنی کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی. بس ایک جو قاعدہ عقلی ہے, مکمل عقلی قاعدہ, مکمل آپ کہیں کہ ایک عقلی پرنسپل ہے, وہ کیا ہے؟ پرنسپل آف کانٹرڈکشن, اصل عدم تناقض. وہ تمام تجربات کے اوپر, تمام ایکسپیریمنٹس کے اوپر جو ہے وہ حاکم ہے. دوسرا جو عقلی قاعدہ ہے, پیور عقلی قاعدہ ہے, وہ ہے علت اور معلول. علت, کاز اینڈ افیکٹ, علت اور معلول کا قاعدہ تمام ایکسپیریمنٹس کے اوپر حاکم ہے. اور یہ وہ قاعدہ ہے جو کسی ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ثابت نہیں ہو سکتا. یہ ایک پیور عقلی قاعدہ ہے. اور یہ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ ہر شے کہ جو محتاج ہے, ڈیپینڈنٹ ہے, وہ ایک علت کی محتاج ہے, وہ ایک علت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی. مثال کے طور پہ یہ لیمپ ابھی یہاں پہ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا یہاں پہ رکھا ہوا ہے, اور یہ لیمپ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اٹ سیلف, یعنی اس کی اپنی ذات میں کوئی موشن نہیں ہے, یہ اس کی ذات میں کیا ہے؟ کانسٹنٹ ہونا, ایک جگہ ثابت رکا ہوا ہونا ہے. خوب اب آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ہے, صحیح نا, آپ نے بالفرض مجھے نہ بھی دیکھا ہوتا کہ میں اس کو آگے ہلا رہا ہوں, تو آپ یہاں پہ آپ کی عقل حکم کرتی ہے کہ یہ چیز خود بخود یہاں سے اٹھ کے ادھر نہیں آ سکتی. اسی طرح آپ تمام تر کیمسٹری میں کیا کرتے ہیں؟ دو کیمیکلز کو ملا کر آپ ایک تیسرا جب اس کا پروڈکٹ حاصل کرتے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ دو کیمیکلز علت ہیں تاکہ یہ تیسری چیز کیا ہو؟ حاصل ہو سکے, یہ تیسرا پروڈکٹ حاصل ہو سکے. پس یہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ, یہ قانون علت اور معلول ایک پیور عقلی قاعدہ و قانون ہے کہ جو تمام ایکسپیریمنٹس و تمام تجربات کے اوپر حاکم ہے. لہٰذا اس جہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ روش فلسفہ, یہ صرف میں نے آپ کو دو مثالیں دی ہیں, اس کے علاوہ بے تحاشا اور مثالیں ہیں کہ جو یہاں پہ ہم بیان کر سکتے ہیں. پس قواعد بمازت روش فلسفی جو روش عقلی ہے, اس کی جہت سے بھی علم فلسفہ تمام اور علوم کے اوپر برتری رکھتا ہے, تمام اور علوم کے اوپر جو ہے وہ ایک فوقیت رکھتا ہے. تیسرا جو جہت ہے وہ ہے غرض و غایت, مقصد. علم فلسفہ کا مقصد ہے
واقعیت کی شناخت، کوئی بھی ریالٹی، کوئی بھی واقعیت، کوئی بھی وجود، اس کو آپ ٹرمینالوجی کے اندر، اصطلاح کے اندر وجود کہیں، موجود کہیں، واقعیت کہیں، ریالٹی کہیں، ایگزسٹنس کہیں، اس کی شناخت علم فلسفہ کا ہدف ہے۔ لیکن باقی تمام جو علوم ہیں ان کا ہدف ایک لیمیٹڈ ریالٹی کی شناخت، ایک محدود واقعیت کی شناخت ہے۔ بس علم فلسفہ کا مقصد ایک غیر محدود واقعیت کی شناخت کروانا ہے، اور دیگر تمام علوم کا مقصد ایک محدود، ایک لیمیٹڈ ریالٹی کی شناخت کروانا ہے۔ لہٰذا علم فلسفہ اس جہت سے بھی باقی تمام علوم کے اوپر برتری رکھتا ہے۔ باقی جو علوم ہیں، اب یہیں سے آپ دیکھیں کہ یہ جو برتری ہے نا، دوسری طرف سے آپ دیکھیں باقی تمام علوم انہی جہت سے علم فلسفہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ باقی تمام کے تمام علوم اسی جہت سے علم فلسفہ کے محتاج ہے، اور وہ کس جہت سے محتاج ہے؟ اس جہت سے محتاج ہے کہ پہلے علم فلسفہ آ کر ریالٹی کو ثابت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر علم فلسفہ کے اندر یہ ثابت ہو جائے کہ جسم نامی کوئی حقیقت اور کوئی واقعیت ہے ہی نہیں، ایک توہم ہے، جسم نامی کوئی چیز موجود، علم فزکس یہیں پہ بیٹھ جائے گا، اصلا علم فزکس کی گنجائش ہی باقی کیوں؟ چونکہ علم فزکس کیا ہے؟ وہ اس جسم کی پراپرٹیز، اس جسم کی خصوصیات کے مطالعے کا نام، اس کی سٹڈی کا نام ہے۔ اور علم فزکس، علم فلسفہ نے آ کے پہلے کہا ہے کہ جسم نامی تو کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، یہ تو آپ کا توہم ہے۔ مثال، آپ نے آج تک کوئی علم سنا ہے چڑیل شناسی کا علم؟ نہیں، کیوں؟ چونکہ علم فلسفہ نے آ کے یہ ثابت کیا ہے کہ بھوت، پریت، چڑیل، اس نام کی کوئی حقیقت، کوئی واقعیت موجود نہیں ہے۔ جب اس نام کی کوئی حقیقت اور واقعیت ہے ہی نہیں تو ان کی شناخت، چونکہ یہ ایک ان ریئل چیز ہے، ایک توہمات ہیں، توہمات کی پہچان کے لیے کبھی بھی کوئی علم تشکیل نہیں پاتا۔ علم ہمیشہ واقعیت کی شناخت کا نام ہے۔ بس باقی تمام علوم علم فلسفہ کے محتاج ہو رہے ہیں۔ کس جہت سے محتاج ہو رہے ہیں؟ اس جہت سے محتاج ہو رہے ہیں کہ علم فلسفہ آتا ہے، آ کر پہلے ان علوم کا موضوع ثابت کرے، ان علوم کا ٹاپک، اس کو ریالٹی، اس کا واقعیت ہونا، اس کا موجود ہونے کو ثابت کرے۔ اس کے بعد یہ علوم آتے ہیں، آ کر اس ثابت شدہ ریالٹی، اس کی پراپرٹیز، اس کی خصوصیات سے گفتگو کرتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے ایک مغربی فیلسوف، شاید نام آپ نے سنا ہو، بارکلے، اس کا فلسفہ ہے، اس کے اندر یہ جسم کو کہتا ہے کہ جسم نامی کوئی چیز خارج میں اصلا موجود نہیں ہے، جسم نامی کوئی حقیقت نہیں۔ اس کے فلسفے کی بنیاد پر کبھی بھی علم فزکس اور علم فزکس کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں وہ کبھی بھی تشکیل نہیں پا سکتے۔ لہٰذا تمام علوم جو ہے وہ اپنے موضوعات کو ثابت کرنے کے لیے علم فلسفہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جو جہت ہے وہ کیا ہے کہ تمام علوم انہی عام عقلی قواعد فلسفی میں محتاج ہیں۔ تمام کے تمام علوم علم فلسفہ کے محتاج ہے، کس جہت سے؟ جو عام عقلی قواعد ہیں، ان عقلی قواعد کو علم فلسفہ آ کر بیان کرتا ہے، علم فلسفہ کے ثابت کرتا ہے، اور دیگر تمام کے تمام علوم ان مبانی کو، ان عقلی قواعد کو علم فلسفہ سے اقتباس کرتے، علم فلسفہ سے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہیں پہ ایک نقطہ میں صرف بریکٹ میں عرض کروں اور اگلے جو سب ٹاپک ہے اس کی طرف بڑھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ اس سب کے باوجود کہ علم فلسفہ باقی علوم پہ برتری رکھتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ علم فلسفہ کسی اور علم سے کوئی مدد نہیں لیتا نا۔ جیسا مثال کے طور پہ ہوتا ہے، آپ کا جو بچہ ہے، آپ جو صاحبان اولاد ہیں، خب آپ کا بچہ آپ کا محتاج ہے، بہت ساری چیزوں میں محتاج ہے، آپ اپنی پیدائش میں آپ کا محتاج ہوتا ہے، اپنی ضروریات میں آپ کا محتاج ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات بچہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے مددگار اور معاون بھی ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ علوم، اگرچہ تمام کے تمام علوم اپنی پیدائش میں فلسفے کے محتاج ہیں، لیکن اور جہت سے، ایک اور جہت سے یہ علم فلسفہ کی مدد بھی کر سکتے ہیں، اور وہ کس جہت سے کہ بعض اوقات یہ علوم علم فلسفہ کے لیے
جدید سوال پیش کرتے ہیں، جن سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے علم فلسفہ آتا ہے، آ کر ان کے بارے میں تحقیقات انجام دیتا ہے۔ مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب کوانٹم فزکس سامنے آیا، جس کے اندر آپ مائکرو ایٹامک لیول کے اوپر، یعنی ایٹم سے بھی نیچے لیول کے اوپر تحقیقات کرتے ہیں، اور وہاں پر جو اس کے ایکسپیریمنٹس اور آبزرویشنز ہوئے، یہاں پر علم فلسفہ کے لیے بہت سارے جدید سوالات پیدا ہوئے۔ مثال کے طور پہ ایک جو اس کو کیا کہتے ہیں، جو مائکرو، یعنی جب ایٹم کو توڑتے ہیں، یا جو ایٹم سے بھی چھوٹا جو پارٹیکل ہوتا ہے، ذرہ ہوتا ہے، خب اس کی حرکت کو جب آبزرو کیا، مثال کے طور پہ ایک سملر کنڈیشنز ہے، تمام حالات ایک جیسے ہیں، بعض اوقات یہ ایک ریئیکشن دکھاتا ہے، بعض اوقات یہ کوئی اور ریئیکشن دکھاتا ہے، مختلف ریئیکشن۔ یہاں پر ایک فیلسوف کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، مثلا یہ کوانٹم سپر پوزیشن، صحیح ہے۔ خب یہاں پہ ایک فیلسوف کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہاں پر تو علت اور معلول کا جو قانون ہے، آیا وہ قانون یہاں پر باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ کیوں؟ چونکہ کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی، کسی چیز کے اندر تبدیلی رونما نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود یہ جو پارٹیکل ہے، مائکرو ایٹامک پارٹیکل ہے، یہ سملر کنڈیشنز کے اندر ایک ریئیکشن دکھا رہا ہے، اور انہی سملر کنڈیشنز کے اندر اپوزٹ ریئیکشن دکھا رہا ہے، اس کا بالکل برعکس ریئیکشن دکھا رہا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ایک فیلسوف کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح میں ایک اور آپ کی خدمت میں سوال رکھوں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، AI، خب اس نے واقعاً ایک فیلسوف کے لیے سوال پیدا کیا، اور وہ یہ کہ آیا انسان، خداوند متعال نے مخلوقات کو، جو ابھی خدا کو ہم نے ثابت نہیں کیا، لیکن میں ویسے آپ کو، یعنی جب ہم ان مختلف موجودات کو سٹڈی کر رہے ہیں، ان میں سے ایک موجود کون ہے؟ انسان، میں اور آپ ہیں۔ خب یہ انسان، اس کے اندر سوچنے کی طاقت ہے، اس کے اندر قوت تحلیل ہے، چیزوں کو انالائز کرتا ہے، تجزیہ و تحلیل کرتا ہے۔ خب یہ انسان، اس کی ایک خصوصیات ہیں، اس کی ایک نیچر ہے، اس کی ایک فطرت ہے، طبیعت ہے۔ خب یہاں پر جب AI آیا تو یہاں پر ایک فیلسوف کے لیے سوال پیدا ہوا کہ آیا AI بعینی ہی انسان کی طرح سوچ سکتا ہے یا نہیں سوچ سکتا؟ یعنی آیا جس طرح ایک نفس انسانی، ایک انسانی سول، ایک انسانی ذات، اس کی جو پراپرٹیز ہے، آیا بعینی ہی وہی ریالٹی، وہی پراپرٹیز AI کے اندر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی؟ اور یہاں پر جو ہے ہمارے پاس علم فلسفہ کے ماہرین آتے ہیں اور آ کر یہاں پر اس کے بارے میں بحث و گفتگو کرتے ہیں۔ بس ہم نے یہاں پر کیا چیز مشاہدہ کی؟ یہاں پر دیکھا کہ دوسرے جو علوم ہیں وہ اپنی تحقیقات، اپنی ریسرچ، اپنی آبزرویشن کے نتیجے میں ایک چیز تک پہنچتے ہیں، وہ چیز علم فلسفہ کے لیے ایک سوال بن جاتی ہے۔ وہ علم فلسفہ کی فلسفی تحقیقات، باقی علوم نے اس چیز کے بارے میں اپنے ڈائمنشن سے، اپنے زاویے سے اس کے بارے میں تحقیقات کی ہیں، لیکن ایک فیلسوف کے لیے، وہ ایک علم فلسفہ کے لیے، وہ اپنے ڈائمنشن سے اس کے بارے میں تحقیق کا دروازہ کھلتا ہے۔ لہٰذا جب آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ باقی تمام کے تمام علوم علم فلسفہ کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک اور ڈائمنشن، ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ علم فلسفہ دوسرے علوم سے مدد حاصل کرتا ہے، دوسرے علوم سے مدد لے سکتا ہے، اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں آتا، اس کے اندر علم فلسفہ کی برتری کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہیں اٹھتا ہے۔ بس یہ آپ کی خدمت ہے۔ ایک اور نقطہ وہ یہ کہ دیکھیں، علم فلسفہ اگرچہ تمام علوم کا باپ بھی ہے اور ماں بھی ہے، یعنی تمام علوم اس سے پیدا ہوتے ہیں اور تمام علوم پہ برتری رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود علم فلسفہ کسی علم کے اندر، جو اس علم کے پرابلمز ہیں، اس کے اندر انٹرفیرنس بھی نہیں کرتا۔ یعنی دیکھیں، علم فلسفہ نے آ کے، میں ایک مثال دیتا ہوں فزکس کی، ٹھیک ہے، اس نے آ کر فزکس کا جو موضوع ہے، جسم، میٹر، مادہ، اس کو آ کے ثابت کیا۔ اس کے علاوہ علم فزکس کی جو روش ہے، ایکسپیریمنٹ روش، ٹھیک ہے، اس کو بھی آ کر ثابت کیا، اور اس کے لیے بعض عقلی قواعد بھی پیش کیے کہ آپ ان عقلی جنرل جو قواعد ہیں، یہ جو کلی قواعد ہیں،
اس کے اندر آپ کا ایکسپیریمنٹ، اس کے اندر آپ کا تجربہ نتیجہ بخش ہوگا، وہ نتیجہ دے گا. لیکن اب ایسا نہیں، مثال کے طور پہ اب آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، تمام تر جو پرنسپلز ہیں، تمام تر جو رولز ہیں، ان کی رعایت کرتے ہوئے آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا. اب علم فلسفہ فزکس کے ایک ایک مسئلے کے اندر کبھی بھی دخالت نہیں کرتا، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ ہر علم کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، اور وہ باؤنڈری کوئی بھی علم دوسرے علم کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتا، دخالت نہیں دیتا. اس کو اصطلاح کے اندر کہتے ہیں تمایز علوم، یعنی علوم ایک دوسرے سے متمایز ہے. علم فزکس علم کیمسٹری میں نہیں کرتا، کیمسٹری بایولوجی کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتا، اور ان سب سے اوپر جو علم ہے، جیسا آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا علم فلسفہ، وہ ان علوم کے اندر کبھی بھی ان کے اپنے مسائل کے اندر کبھی انٹرفیئر نہیں کرتا ہے. بس یہاں پہ ہمارا جو تیسرا ذیلی موضوع، تیسرا سب ٹاپک تھا علم فلسفہ اور دیگر علوم کے مابین کیا نسبت ہے، کیا ریلیشن شپ موجود ہے، وہ یہاں پر تمام ہوتا ہے. چوتھا موضوع وہ ہے علم فلسفہ کی ایک مختصر سی تاریخ. علم فلسفہ کی تاریخ بہت تفصیلی موضوع ہے. میں صرف یہاں پہ چونکہ ہمارا موضوع ہے حکمت متعالیہ ملا صدرہ کا فلسفہ، ملا صدرہ کا فلسفہ جیسے آپ کہیں کہ ہوا میں نہیں پیدا ہوا، بلکہ یہ ایک انسانی تفکر، آپ کہیں 1000 سالہ یا 800 سالہ اسلامی انسانی تفکر، اور اس سے بھی اگر آپ پہلے لے جائیں، حتیٰ آپ یونانی فلاسفہ اور اس سے پہلے جو انسانی تفکر کی تاریخ ہے، یہ اس سب کا کیا ہے، ایک نتیجہ ہے. یعنی در حقیقت ایک نیچرل پروسیجر کے نتیجے میں، جیسا پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ انسانی تفکر ارتقا پاتا پاتا فلسفہ ملا صدرہ تک پہنچا ہے. یعنی ہوا کے اندر ملا صدرہ نہیں ٹپک پڑے اور انہوں نے اپنا فلسفہ نہیں لکھا، بلکہ وہ جو جسے آپ کا انہیریٹنس، یعنی وہ جو فلسفی تھاٹس، وہ جو پہلے والے فلاسفہ کے افکار تھے، انہوں نے میراث میں پائے، اس کو مزید پختہ کیا، اس کی تحقیقات کو مزید کامل کیا، نئی انوویشنز، نئی اس کے اندر انہوں نے چیزوں کا اضافہ کیا، یہ فلسفہ ملا صدرہ بنتا ہے. خب علم فلسفہ کی تاریخ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے. میں یہاں پہ صرف اور صرف اس میں سے ایک چیز کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے علم فلسفہ، بالخصوص جو اسلامی فلسفہ ہے اس کے مکاتب. اس کے اندر 3 اسکول آف تھاٹس موجود ہیں، 3 مکاتب فلسفی موجود ہیں. ایک مکتب فلسفی مشاء ہے، حکمت مشاء کہتے ہیں. حکمت مشاء کہ جو جناب ارسطو، یعنی اسلام سے پہلے یونانی فلاسفہ میں جناب ارسطو نے اس کی بنیاد رکھی، اور اسلامی فلاسفہ میں سے جناب ابن سینا، ان کے شاگرد بہمنیار، یہ سارے کے سارے حکمت مشاء کے اندر شامل ہے. یہ حکمت مشاء کا حصہ شمار ہوتے ہیں. ان کو فلاسفہ مشائی کہا جاتا ہے، یا انگلش کے اندر مثال کے طور پہ ابن سینا یا ایویسینا فلسفی کے طور پہ جو ہے وہ مشہور و معروف ہے. دوسرا جو فلسفی مکتب ہے، وہ ہے شیخ اشراق، شیخ شہاب الدین سہراوردی، شیخ اشراق کے طور پہ معروف ہیں. ان کا فلسفی مکتب ہے حکمت اشراق. خب ان کا فلسفہ اشراق، وہی شرق اور مشرق، انلائٹمنٹ، ان کے فلسفے کی اپنی خاص خصوصیات ہیں. انہوں نے حکمت مشاء سے بہت استفادہ کیا، بہت کچھ سیکھا، اور اس کے اندر جو نقائص موجود تھے ان نقائص کو دور کر کے ایک نیا مکتب پیش کیا، ایک نئی جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ علم فلسفہ کے اندر پیش کیا. تیسرا جو مکتبہ فکر ہے، تیسرا جو مکتب فلسفی ہے، وہ جناب ملا صدرہ، ان کا فلسفی مکتب ہے حکمت متعالیہ. اور یہ جو ہے وہ ہمارے پاس تیسرا فلسفی مکتب ہے. اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 11ویں صدی ہجری کے اندر یہ مکتب پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد سے لے کر ابھی تک باقی جتنے بھی اور اسکول آف تھاٹس آئے ہیں، وہ اسی کی سب برانچز ہیں، اسی کی ذیلی شاخیں ہیں. وہ اس سے باہر ہٹ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چوتھا کوئی اور مکتب آیا ہو جس نے اس حکمت متعالیہ کو ٹوٹلی بائی پاس کر کے ایک نیا مکتب کی بنیاد رکھی ہو. ایسا نہیں ہوا. اب یہاں پر ایک سوال ہے، میں اس کو بس صرف ہلکا سا ٹچ کر کے باہر نکل جاؤں گا.
اور وہ یہ کہ بعض اساتید ہمارے ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں آپ فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو شروع کہاں سے کرنا چاہیے؟ حکمت مشاء سے. جیسے ان مکاتب فلسفی کی جو تاریخی ایولوشن ہے، آپ کے تاریخی تکامل ہے، آپ کو اسی انداز میں حکمت اور فلسفے کا مطالعہ کرنا چاہیے، اسی انداز میں پڑھنا چاہیے. سب سے پہلے آپ فلسفہ مشاء، حکمت مشاء کا مطالعہ کریں، اس کے بعد حکمت اشراق کا مطالعہ کریں یا اس کو پڑھیں، یعنی درس حاصل کریں، اور پھر آپ کو حکمت مطالعہ کے اندر وارد ہونا چاہیے. یعنی پہلے حکمت مشاء، حکمت اشراق اور پھر حکمت مطالعہ کے اندر داخل ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ بہت سے اور اساتید جو بات کرتے ہیں، اور وہی بات ان کی درست ہے، کہ حکمت مطالعہ در حقیقت ان تمام مکاتب کی خوبیاں اور خصوصیات کو اپنے اندر اکٹھے کیا ہوا ہے اور ان کے نقائص کو اس نے دور کر دیا ہے. یعنی در حقیقت البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکمت مشاء یا حکمت اشراق کو نہیں پڑھنا چاہیے نا، یعنی یہاں پر ان کے درمیان کوئی سیکوینشل آرڈر موجود نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے کہ حتماً و حتماً پہلے حکمت مشاء پڑھیں، اور جب تک آپ حکمت مشاء نہیں پڑھیں گے آپ کو حکمت اشراق سمجھ نہیں آئے گی، اور جب تک یہ دو حکمتیں نہیں پڑھیں گے حکمت مطالعہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ایسی کوئی ترتیب ان میں موجود نہیں ہے. چونکہ حکمت عرض کیا، حکمت مطالعہ نے ان کی جو خوبیاں ہیں، ان کے جو نکات قوت ہیں، ان کے جو سٹرونگ پوائنٹس ہیں، ان سب کو حکمت مطالعہ نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، اور ان کی جو نقائص ہیں، ان کے جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں، ان سب کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. لہٰذا براہ راست ہم حکمت مطالعہ میں وارد ہو سکتے ہیں. پانچواں اور آخری جو موضوع ہے اسی فلسفہ کے اندر، جس کو میں صرف عنوان کی حد تک بیان کروں گا چونکہ پہلے اس کے اوپر مفصل گفتگو کی جا چکی ہے، اور وہ یہ کہ فلسفہ اسلامی کا کیا مطلب ہے؟ آیا فلسفہ بھی اسلامی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اور بالخصوص جب ہمارے پاس ایک تاریخ موجود ہے جس کے اندر فلسفے کے بہت سارے رقیب رہے ہیں، فلسفے کے بہت سارے دشمن رہے ہیں، فلسفے کے بہت سارے مخالفین اسلامی دنیا کے اندر، اور متدینین میں سے اس کے بہت سارے مخالف، بہت سارے خونی اور جانی دشمن رہے ہیں. مثال کے طور پہ فقہا کا ایک بڑا طبقہ، انہوں نے فلسفہ پڑھنا، پڑھانا، فلسفی کتاب لکھنا، اس کی خرید و فروخت، اس سب کو حرام قرار دیا ہے. بلکہ اتفاقاً یہ ابھی 5-6 سال، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ 1000 سال پہلے موجود تھے، نہیں، آج بھی یہ تفکر موجود ہے. میں قم کے اندر ایک کتاب فروشی یعنی بک شاپ کے اندر گیا، اور وہاں پہ مختلف سیکشنز کے اندر انہوں نے کتابوں کو ترتیب کے ساتھ لگایا ہوا تھا. تو میں نے ان سے جو مالک تھا اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس، یعنی جاتے کے ساتھ ہی فوراً میری بھی غلطی تھی، میں نے اس سے پوچھا فلسفی کتابیں آپ نے کہاں رکھی ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اب جیسے ہی میں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے فوراً جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک کا مطلب یہ کہ انہوں نے ایک شخصیت کا نام لیا، ابھی زندہ ہیں، خدا ان کو طول عمر عطا کرے، کہا ان کا نام لیا، کہا کہ ان کے فتویٰ کے مطابق فلسفی کتاب خریدنا، بیچنا، لکھنا اور اپنے پاس سنبھال کے رکھنا حرام ہے. اور کہا یہ کتب ضالہ ہے، یعنی یہ گمراہ کرنے والی کتاب ہے. جیسے شراب کا کیا حکم ہے؟ شراب خریدنا، بیچنا، یعنی ہر وہ چیز جو خداوند متعال نے حرام قرار دی ہے، اس کی خرید و فروخت بھی کیا ہے؟ حرام ہے، ممنوع ہے. تو انہوں نے کہا کہ کتاب فلسفی کتب کا بھی یہی حکم ہے، اور فقہی حکم کے مطابق میں اس کا پابند ہوں، لہٰذا میں نے فلسفی کتابیں نہیں رکھی ہیں. خب یہ آج بھی موجود ہے. فقہا کا ایک طبقہ ہے، متکلمین کا ایک بڑا طبقہ ہے، عرفاء کا ایک بڑا طبقہ ہے. یعنی عرفاء، مثال کے طور پہ آپ جناب مولانا کی بعض اشعار آپ دیکھیں، اسی طرح دوسرے ہیں حافظ کے بعض اشعار ہیں، اس کے اندر لگتا ہے کہ علم فلسفہ سے ان کو کوئی مسئلہ تھا، علم فلسفہ کے خلاف انہوں نے اشعار کہے اور علم فلسفہ کے خلاف انہوں نے گفتگو کی ہے. خب بس آیا فلسفہ ایک اسلامی علم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اگر اسلامی علم ہے تو اس کے اسلامی ہونے کا معیار کیا ہے؟ دین اور فلسفہ میں آپس میں کیا نسبت پائی جاتی ہے؟ کیا فلسفہ دین کا محتاج ہو سکتا ہے، دین سے مدد لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ دوسری طرف برعکس، آیا دین فلسفے کا محتاج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ وہ گفتگو ہے کہ جو ہم نے خداوند متعال کے لطف و کرم سے 2 سال پہلے کی تھی، اور اس کی
جو ہے وہ آڈیو ویڈیو فائلز موجود ہیں، آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آپ کو میں ایک نقطہ یہیں پہ عرض کر دوں، بعض دوستوں نے سوال بھی کیا ہے، اور چونکہ ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ جو چیز فلسفہ اسلامی سے زیادہ جو فلسفہ رائج ہے وہ غربی فلسفہ ہے، مغربی فلسفہ ہے، یعنی اسی کے جیسے فلسفہ اسلامی ہے، اسی کے آپ ایک اور سمجھے کہ فلسفے کی جو برانچ ہے وہ مغربی فلسفہ ہے۔ اس مغربی فلسفے کے اندر اور بہت سارے ذیلی مکاتب آتے ہیں، اور بہت سارے جو ہے وہ مثال کے طور پہ بعض جرمنی کے فلاسفہ ہیں، بعض ابھی جو ہے وہ اٹلی کے فلاسفہ ہیں، بعض امریکہ کے فلاسفہ ہیں۔ خب ان کے اپنے اپنے مکاتب ہے، کانٹ ہے، ڈیکارٹ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر ہائیڈگر ہے، ہیگل ہے، مارکس ہے، یہ سارے کے سارے مغربی فلاسفہ میں۔ ان سب کے بارے میں ایک نقطہ میں صرف اور صرف یہاں پہ عرض کر دوں، دیکھیں مغربی فلسفہ، ایک نقطہ کل عرض کیا تھا، مغربی فلسفہ اسلامی فلسفے کے مقابلے میں اس طرح سے جیسے ایک جوان انسان کے مقابلے میں ایک نوزاد بچہ ہو، اس کے سوال، اس کے مسائل، اس کے سوچنے کا انداز ایک انتہائی بچگانہ انداز ہے۔ اور بعض اوقات آپ کو یعنی اگر ہمارے بعض اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہی باتیں جو ان مغربی فلاسفہ نے بیان کی ہیں اگر کوئی ایتھوپیا کے جنگل میں بیٹھا ہوا ایک انسان بیان کرتا تو آپ اس کو ہنستے ہوئے کیا کر دیتے، اس کا مذاق اڑاتے کہ یار یہ بات کوئی کرنے والی بات ہے۔ لیکن چونکہ گوری چمڑی والے ایک انسان نے انتہائی عالمانہ انداز کے اندر، انتہائی یعنی اس کی زبان انگلش ہے، زبان اس کی مثال کے طور پہ جرمن زبان ہے، پرتگالی زبان کے اندر ٹائی کوٹ پہن کے، اور اس کا نام کیا رکھا ہے، ریسرچ پیپر، تھیسس، مقالہ، یعنی یہ اس نام کے طور پہ بیان کیا، ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں، بہت ہی کوئی عالمانہ بات ہوگی، اس کے اندر کوئی بہت بڑا گہرائی موجود ہوگی۔ اس کے اندر اصلاً کوئی گہرائی موجود نہیں ہے، یہ میں آپ کو تقریباً دعوے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اصلاً اس کے اندر کوئی گہرائی موجود، اور جو مغربی فلسفے کے ماہرین تھے جیسے جناب ہنری کوربن مغربی فلسفے کا ماہر، لیکن علامہ طباطبائی کے سامنے جب آتا ہے، 2 سال علامہ کی شاگردی اختیار کی، 2 سال علامہ کے سامنے زانو تلمذ طے کیے، اس نے شاگردی کی، اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ مغربی فلسفے کے اندر کچھ بھی موجود نہیں۔ آج ابھی حوزہ علمیہ قم کے اندر ایک بڑی شخصیت موجود ہے جناب پروفیسر لیگن ہاؤزن، یہ امریکہ کے ہیں، وہاں سے آیت اللہ العظمیٰ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے فلسفے سے متاثر ہوتے ہیں، ابھی اپنا امریکہ چھوڑ کر قم کے اندر ان کے انسٹیٹیوٹ میں، ان کے ادارے میں پڑھا رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں۔ بس دیکھیں خوب یہاں پہ آپ کے لیے سوال ہوگا بس باقی کیوں نہیں آتے؟ باقی اس لیے نہیں آتے چونکہ ہم نے اسلامی فلسفہ کبھی ان کے سامنے پیش نہیں کیا، چونکہ افسوس کے ساتھ تقریباً 500 سال جو ہے وہ مغرب کی کولونائزیشن، مغرب کا جو استعماری جو ایجنڈا رہا ہے اس کے تحت انہوں نے اپنا فلسفہ، اپنے علوم، اپنی تمام تر چیزوں کو ہمارے اوپر ٹھونسا ہے، ہمارے اوپر طاقت، زور، میڈیا کی طاقت، بعض اوقات اسلحے کے زور پر، طاقت کے زور پہ انہوں نے آ کر ہمارے اوپر اپنی باتیں، اپنا فلسفہ آ کر ٹھونسا ہے، اور یہ لوگ مغالطہ کرنے کے، شبہ پھیلانے کے انتہائی ماہر ہیں۔ خب میں ابھی ایک دوست میں نے کہا کہ اگر آپ جو ہے کوئی انتہائی غلیظ اور انتہائی گندگی، اس کو ایک بہت خوبصورت پیکنگ کے اندر اس کے اوپر لال ربن لگا کر اس کو بالکل سجا کر پیش کریں آپ کے پاس کہ بھئی یہ آپ کھا لیں، آپ کبھی بھی اس کو تناول نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ چونکہ اس کی پیکنگ کو جب کھول کر اندر دیکھا جائے اس کے اندر غلاظت ہے، اس کے اندر نجاست ہے۔ خب پیکنگ کی وجہ سے انسان نجاست تو نہیں کھاتا۔ خب اگر انہوں نے اپنی چیزوں کو، میں تو کہتا ہوں یہ فکری غلاظت ہے بعض لوگوں کی، یہ فکری جو ہے نا، اس کو اگر انہوں نے انتہائی حسین اصطلاحات، ٹرمینالوجیز کے ساتھ پیش کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں حتماً اس کو لے لینا چاہیے۔ دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں مغربی فلسفہ ایک سم ہے، زہر کی مانند ہے، اور جب تک چلے اگر بالفرض کسی کو بہت ہی اصرار ہے کہ میں نے پڑھنا ہے، خب مسئلہ نہیں، پڑھ لے، لیکن تمام تر اساتید کی تاکید یہ کہ دیکھیں آپ اس سے پہلے اپنی ذہنی تجزیہ اور تحلیل کی صلاحیت کو مضبوط کریں،
جیسے آپ نے اگر بہت بھاری پتھر اٹھانا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے اپنی جسمانی صلاحیت کو تقویت کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ 5 کلو سے شروع کرتے ہیں، 5 کلو سے اس کے بعد 10 کلو پہ، 15 کلو پہ، آہستہ آہستہ 50 100 کلو، وہ پھر آپ جاتے ہیں انٹرنیشنل مقابلوں میں کیا کرتے ہیں؟ ایک بھاری پتھر اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے مغربی فلسفہ پڑھنا ہے، پہلے کم از کم اسلامی فلسفے سے ایک اچھی مقدار میں، ایک گہرائی کی حد تک اس کو پڑھنا، سمجھنا، اور آپ کی قوت فکری اس حد تک رشد کر جائے کہ آپ چیزوں کو صحیح اور باطل، غلط اور صحیح کو آپس میں تشخیص دے سکیں، ان میں فرق کر سکیں، اس کے بعد اگر کوئی چاہتا ہے مغربی فلسفہ پڑھنا تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ بس یہ ایک مختصر سی وضاحت پیش کی۔ آپ نے پہلے کہا کہ وہ مغربی فلسفہ جو ہے اس کے حوالے سے علماء کہہ دیتے ہیں وہ بچگانہ ہے، بچوں جیسی بات ہے۔ جب بچوں جیسی بات ہے پھر ہم یہ کیوں ڈر رہے ہیں کہ اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرے، پہلے اپنی فکری صلاحیت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں اس وجہ سے چونکہ بعض اوقات ان کے جو شبہات ہیں، دیکھیں مغربی فلسفے کے اندر فیلسیز ہیں، بہت سارے مغالطات ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں ایک مغالطہ، ایک جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور بہت ہی یعنی یہ آپ کہیں کہ بڑی عالمانہ بات لگتی ہے، لیکن اسی میں اگر تھوڑا سا غور کریں نا، اسلامی فلسفہ اس کو یوں ہمارے اساتید کے بقول بالکل لپیٹ کے سمیٹ کے سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہر چیز کو اگر خالق کی ضرورت ہے، پس خدا کو بھی کیا ہے؟ خالق کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے، ہر چیز کا کوئی خالق ہونا چاہیے، کوئی خلق کرنے والا ہونا چاہیے، پس خدا کو کس نے بنایا ہے؟ خدا کا خالق کون ہے؟ اور اسی کے وہ کیا تھا، رسل، اس نے اپنی کتاب میں لکھا وائی آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ میں اسی وجہ سے خدا کو کہتا ہے کہ پہلے میں بہت مومن تھا، بہت متدین تھا، دیندار تھا، لیکن یہ سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ یار اگر ایوری تھنگ نیڈز اے کریٹر، ہر چیز کو ایک خالق کی ضرورت ہے، خدا کا خالق کون ہے؟ بس کہتا ہے کہ اسی وجہ سے پھر مجھے اس کا جواب نہیں ملا، پھر میں نے کہا کہ چلو اگر خدا کا بھی کوئی خالق ہے تو وہ خدا ہو جائے گا، جو کہ خدا تو مخلوق ہو جائے گا نا، یہ دوسرا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ کریشن ہے، خلق ہے، مخلوق ہے، خالق نہیں ہوا۔ پھر اس کے بارے میں سوال پیدا ہوگا کہ اس کا بھی کوئی خالق ہونا چاہیے، اور کہیں پر بس کہتا ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ کوئی خدا یا کوئی خالق نہیں ہے۔ یہ سوال اور یہ قاعدہ بنیاد سے ہی باطل ہے۔ کیوں؟ چونکہ اصلی قاعدہ اور قانون یہ نہیں، انشاءاللہ آگے علت اور معلول کی جب ہماری گفتگو آئے گی اس میں تفصیل کے ساتھ ہم بحث کریں گے۔ ہر چیز کے لیے علت ہونا ضروری، ہر چیز جو محتاج ہے، ایوری ڈیپینڈنٹ تھنگ، ہر چیز جو محتاج ہے اس کے لیے علت کا ہونا ضروری ہے، ہر چیز کے لیے علت ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، آپ کمرے میں آتے ہیں، آ کر آپ نے دیکھا یہ میز گیلی ہے، آپ نے پوچھا یہ میز گیلی کیسے ہوئی؟ آپ کے دوست نے کہا کہ بھئی یہاں پہ گیلی قمیض رکھی ہوئی تھی، گیلا کپڑا اس کے اوپر پھیرا ہے، تو وہ آپ نے پوچھا کہ کپڑا کیسے گیلا ہوا؟ مثال کے طور پہ پانی سے گیلا ہوا، وہ آپ سوال پوچھتے ہیں پانی کیسا گیلا ہوا ہے؟ کیوں؟ گیلا پن، اس کا گیلا ہونا، یہ اس کی اپنی کریکٹرسٹک، اس کی اپنی پراپرٹی ہے، اس کی ذاتی خصوصیت ہے۔ اگر پانی سے آپ اس کا گیلا پن لے لیں گے، اصلاً وہ پانی ہی نہیں رہے گا۔ پانی لفظ نہیں ہے، پے الف نون یہ پانی مراد نہیں ہے، واٹر مراد نہیں ہے، لفظ واٹر میں نہیں آپ نے گیا، آپ اسٹیبل کا نام رکھ دیں واٹر، یہ تو ہمارے ہاتھ میں نا، الفاظ کسی بھی چیز کے لیے ہم رکھ سکتے، کوئی بھی لفظ رکھ دیں۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ کہ وہ چیز جس کی ایسنس، جس کی ذات، جس کی نیچر ہی گیلا پن ہے، اگر آپ اس سے گیلا پن کو لے لیں، وہ اصلا وہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ اگر یہ میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لہٰذا اس میں یہاں پہ فلسفی قاعدہ کیا، عقلی فلسفی قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز جو اس کی پراپرٹی یا خصوصیت ذاتی نہیں ہے اور اس میں وہ خصوصیت پائی جا رہی ہے، اس میں وہ کیا ہے؟ دوسروں کی محتاج ہے۔ مثال کے طور پہ میں اور آپ جو ہیں اپنے وجود، ہماری ایگزسٹنس، ہمارا وجود ہماری اپنی پرسنل کریکٹرسٹک نہیں، ہمارا اپنا ذاتی خصوصیت نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہمارا وجود پہلے نہیں تھا، بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ یہی چیز، یہی بات کہ ایک چیز پہلے نہ ہو بعد میں موجود ہو، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایگزسٹنس، فقط ایگزسٹنس، اس کا ہونا اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے، اس کو کسی نے عطا کیا ہے۔ لیکن اگر
ایک ایسی ذات واجب الوجود جس کو ہم خداوند متعال دینی اصطلاح میں کہتے ہیں، فلسفے میں واجب الوجود کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا کلیم یہ ہے اور اس کو ہم باقاعدہ عقلی دلیل سے پروف کرتے ہیں کہ اس کا وجود و اس کی ایگزسٹنس یہ کسی اور سے لیا، اس کا اپنی ذاتی خصوصیت ہے. اور جیسے اگر آپ اس سے اس کوالٹی کو لے لیں، آپ عقل میں فرض کریں کہ یار واجب الوجود ہو اور موجود نہ ہو، یہ تناقض ہے، کانٹرڈکشن ہے. کیوں؟ آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ واجب الوجود. واجب الوجود کا کیا مطلب ہے؟ جس کا وجود اس کا ذاتی ہے. خب جس کا وجود اس کا اپنا ذاتی ہے اور اس کا یعنی اس کی ذاتی کوالٹی ہی ہونا ہے، ایگزسٹنس ہے، موجود ہونا ہے. خب اس کو کوئی اور کیسے وجود؟ اس کا تو خالق نہیں چاہیے، اس کو کوئی کریٹر نہیں چاہیے. اس کو عرض کیا کہ انشاءاللہ آئندہ یہ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہاں پر یہ کتنا خوبصورت مغالطہ ہے، لیکن تھوڑا سا اگر ہم اس میں غور کریں، تھوڑی سی اگر اس میں دقت کریں، تھوڑا سا اگر اس کے اندر آ کے غور و فکر کریں، بالکل آرام سے سائٹ پہ انشاءاللہ ابھی جو اگلا موضوع ہے اس کے اندر آپ کو یہی بالکل ہم دیکھیں گے کہ مغربی فلسفہ کتنے خوب سبجیکٹیوزم، نسبیت، یعنی آپ کے نزدیک جو صحیح ہے وہ آپ کا صحیح ہے، میرے نزدیک جو صحیح ہے وہ میرا صحیح ہے، کوئی واقعیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ کو یہ اچھا لگتا ہے، آپ یہ انتہائی، میں کہتا ہوں یعنی کیا کو علمی گفتگو ہو رہی ہے، انتہائی غیر علمی و غیر. خوب آپ کی خود یہی بات کہ کوئی ایبسولوٹ چیز نہیں ہے، کوئی ایبسولوٹ ریالٹی نہیں ہے، کوئی آیا یہ آپ کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ زمان و مکان و تمام چیزوں سے ماورا ہے یا یہ خود ریلیٹیو ہے؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ خود بھی نسبی ہے، سبجیکٹیو ہے کہ آپ کے نزدیک تو کوئی واقعیت نہیں ہے، میرے نزدیک ایبسولوٹ ریالٹی ہے. خود اپنے آپ کو یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی ہی بات کرتے ہیں. یعنی اس کو کہتے ہیں پیراڈاکس، یعنی یہ سیلف پیراڈاکس ہے. اگر آپ اس جملے کے اوپر یقین پیدا کریں گے یہ جملہ خود اپنے آپ کو باطل کر دیتا ہے. لہٰذا مغربی فلسفہ جو ہے اس کے اندر یہ مسائل موجود ہیں. خب یہیں پر ہمارا الحمدللہ پہلا جو موضوع ہے وہ تھا فلسفہ. وہ اپنے ایک اختتام تک پہنچتا ہے، اگرچہ اس کے اندر بہت سارے اور موضوعات ہیں لیکن قلت وقت کی وجہ سے ان کو ہم چھوڑتے ہیں اور انشاءاللہ آپ اس کو مطالعے کے ذریعے اپنے مطالعے کے ذریعے پورا کریں گے. یہ آپ نے جو آخری پوائنٹ بتایا نا فلسفہ اسلامی کا کیا مطلب ہے، اس کی آپ نے وضاحت نہیں کی. مطلب یہ جو نئے دوست میں نے عرض کیا اس کو میں نے ریفر کر دیا ہے وہ سابقہ دروس کی طرف، یعنی جو دوستان گروپ میں نہیں ہیں ان کو آپ ایڈ کر کے، چونکہ اس کے اوپر 7-8 لیکچرز ہیں، 7-8 لیکچرز ہیں، اس کو میں مختصر کروں گا نا تو وہ آگے بات رہ جائے گی. اس کو جو ہے نا یعنی آسان طریقہ یہی ہے کہ ان دوستوں کو وہ لنک آپ بھیج دیں، جب بھی فرصت ملے، جب بھی جو ہے ٹائم ملے تو آپ انشاءاللہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. دوسرا جو موضوع ہے حکمت مطالعہ کے ذیل میں، دوسرا جو آپ کے مین ٹاپک آتا ہے وہ ہے آغاز فلسفہ و اصل الواقعیت. ابھی تک ہم فلسفے کے اندر انٹر نہیں ہوئے تھے، ابھی تک فلسفے کے بارے میں مقدماتی گفتگو کر رہے تھے. فلسفہ، علم فلسفہ کیا ہے، علم فلسفہ کی ہویت کیا ہے، علم فلسفہ کی نیچر کیا ہے، اس کی روش کیا ہے، میتھڈولوجی کیا ہے، اور علم فلسفہ کی تاریخ کیا ہے، کتنے مکاتب فکر، اسکول آف تھاٹس آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ہم نے اس کے بارے میں دیکھا. اب جو یہ انتہائی اہم موضوع ہے اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام تر حواس ہو چکے دیکھیں آگے کی تمام تر مباحث کے لیے یہ ایک بنیاد ہے، یعنی ایک فاؤنڈیشن بنتا ہے. اور بہت سارے اور جو کانسیپٹس ہیں جیسے اصالت الوجود ہے یا تشکیک در وجود ہے یا اور بہت سارے جو کانسیپٹس ہیں، بہت سارے جو مطالب ہیں، اس کے لیے یہ اصل الواقعیت یہ والی بات جو ہے اس کے لیے بنیاد بنتی ہے. لہٰذا میری درخواست یہ کہ تمام تر اپنی ذہنی فکری مشغولیات کو آپ نے ایک طرف رکھ کے اس موضوع کی طرف توجہ دینا ہے. یہاں پر سب سے پہلا جو سوال ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ کسی علم میں
کوئی بھی علم ہے، اور بالخصوص چونکہ ہماری گفتگو فلسفے کے بارے میں ہے، کسی بھی علم میں داخل ہونے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یعنی اس علم میں کہاں سے ہمیں انٹر ہونا چاہیے، کہاں سے اس علم کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ہمارے پاس تقریباً 4 طریقے موجود ہیں۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ جو شروع میں بات کی تھی، ایک علم پڑھنے کے جو مختلف طریقے ہوتے ہیں، جو آپ کے سامنے کہا کہ بعض اوقات فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے نام پہ فلسفی داستانیں ہوتی ہیں، یا تاریخ فلاسفہ ہوتا ہے، خود فلسفہ نہیں ہوتا، اس سے بالکل ہٹ کے بات ہے۔ اور وہ یہ بات ہے کہ آپ علم فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں، علم فلسفہ کو اس کے اندر انٹر کیسے ہوں، اس کے اندر داخل کیسے ہوں۔ سب سے پہلا جو ایک طریقہ کار ہے، یعنی میں یہاں پر جو اقوال ذکر کر رہا ہوں، یہ صرف ایک مختصر آشنائی کے لیے، اور وہ جناب شیخ الرئیس شیخ بو علی سینا کا ہے۔ جب بھی فلسفے کی دنیا میں فقط شیخ کہا جائے تو اس سے مراد شیخ الرئیس شیخ بو علی سینا ہوتے ہیں۔ خوب، شیخ الرئیس نے جو افراد فلسفے کی دنیا میں نہیں ہیں، ان کو فلسفہ پڑھانے اور ان کو فلسفہ سکھانے کا ایک انتہائی خوبصورت طریقہ کار انہوں نے بنایا، اور وہ ان کی کتاب ہے الاشارات والتنبیہات۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے اسی روش کو، اسی میتھڈولوجی کو اختیار کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، عام انسان، ہم سب، یعنی عام انسان سے مراد ضروری نہیں ہے بچہ ہو، ضروری نہیں، مثلا ایک ممکن ہے ایک آدمی، اس کی عمر زیادہ ہو، جوان ہو، نوجوان، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50، خوب بالاتر، لیکن سطح فکری کے لحاظ سے ابھی تک فلسفی فکر نہیں رکھتا، اس کو وہ عام انسان کہتے ہیں۔ علیکم السلام۔ اس کو وہ ایک عام انسان کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ جو عام انسان ہے، توجہ کیجئے گا یہاں پہ، یہ عام انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں کس چیز کے ساتھ مانوس ہے؟ یہ جو اس کے ارد گرد اشیاء موجود ہیں، یہ حسی اشیاء، محسوسات، چیزوں کو دیکھتا ہے، رنگوں کو دیکھتا ہے، مختلف چیزوں کو ہاتھ سے چھو کے لمس کرتا ہے، آوازیں سنتا ہے، یہ جو آبزرویشنز ہوتی ہیں، آبزرویشن کے اندر صرف اور صرف اس کا جو دیکھنے والی آبزرویشن ہے یہ مراد نہیں، بلکہ تمام 5 سینسز آ جاتی ہیں۔ یعنی ان آبزرویشن کی جو لمٹ ہے، ان آبزرویشن کے دائرے میں فقط اور فقط فزیکل چیزیں آتی ہیں۔ آپ کبھی بھی میٹا فزکس، مثال کے طور پہ ریلیشن شپس، آپ کا اور آپ کے دوست کے درمیان دوستی کا ایک تعلق ہے، یہ تعلق جو دوستی کا ہے، اس کو آپ نہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کان سے سن سکتے ہیں، نہ آپ اس کو، کیا نظر آئے گا؟ 2 انسان، ان میں دوستی کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گی، چونکہ ایک میٹیریل چیز نہیں ہے۔ اسی طرح محبت، ایک ماں کو اپنے بچے سے، ایک باپ کو اپنے بچے سے، اسی طرح بچوں کو اپنے والدین سے محبت ہے۔ آپ کو جو چیز نظر آتی ہے، ایک چھوٹا بچہ نظر آتا ہے، ماں نظر آتی ہے، یا باپ نظر آتا ہے، کبھی ان میں ایک چوتھی چیز محبت نام کی، یعنی 3 بندے ہیں اور ایک چوتھی چیز محبت چل رہی ہے، محبت کبھی آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، آپ عقل سے اس کو درک کرتے ہیں۔ شیخ الرئیس کہتے ہیں کہ آپ نے اگر علم فلسفہ کی دنیا میں کسی کو انٹر کرنا ہے تو آپ اس سے کہاں سے شروع کریں؟ چونکہ انسان کے اوپر محسوسات، یہی جو 5 سینسز سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اس کا غلبہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ آئیں، آ کر اس کو علم فزکس سے انٹر کریں، لیکن فزکس کے بارے میں فلسفی گفتگو، نہ فزیکل گفتگو۔ فزیکل گفتگو سے کیا مراد؟ یعنی چونکہ اب آپ ایک دفعہ کیا ہے، یہ جو جسم ہے، اس کے بارے میں ہم آتے ہیں، آ کر جو نیچرل سائنسز ہیں اس کی جہت سے بحث کرتے ہیں کہ یہ جسم کس مٹیریل سے بنا ہوا ہے، یہ جسم مثال کے طور پہ اس کا ویٹ کتنا ہے، اس کا ماس کتنا ہے، اور اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ یہ اس کی کیا ہے؟ فزیکل پراپرٹیز ہے۔ یہ نیچرل سائنسز کے اندر جو پراپرٹیز ڈسکس ہوتی ہیں وہ والی پراپرٹیز ہے۔ لیکن ایک مرتبہ اسی جسم کے بارے میں ہم فلسفیکل و فلسفیانہ گفتگو کرتے ہیں، اور وہ فلسفیانہ گفتگو یہ کرتے ہیں کہ اس جسم کی حقیقت کیا ہے، اس جسم کی حقیقت، اس کی ریالٹی، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ شیخ الرئیس کہتے ہیں کہ چونکہ بو علی سینا کہتے ہیں کہ چونکہ عام انسان جو فلسفی تفکر نہیں رکھتے، انہی مادی و جسمانی چیزوں سے
زیادہ آشنا ہوتے ہیں، لہٰذا کہتے ہیں کہ میں سٹیپ بائی سٹیپ، مرحلہ بہ مرحلہ ان کو فلسفے میں لے کے آتا ہوں۔ اور وہ کیا ہے کہ پہلے انہی محسوسات، انہی جو 5 سینسز سے جو چیزیں درک ہوتی ہیں، ان کے بارے میں فلسفیانہ گفتگو شروع کرتا ہوں۔ کیوں؟ چونکہ اگر میں ڈائریکٹ شروع کروں گا میٹا فزیکل چیزوں سے تو اصلا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہیں، بالکل دور ہے اس سے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ میں اس کو یہاں سے لے کر آتا ہوں، محسوسات سے شروع کرتا ہوں، اور آہستہ آہستہ عقلی مباحث کے اندر، میٹا فزیکل مباحث کے اندر اس کو لے کر کے آتا ہوں۔ اور یہ ایک بہت اچھی روش ہے، ایک بہت واقعاً آپ کہیں کہ جناب شیخ الرئیس نے واقعاً ابتکار پیش کیا ہے، اور اس روش کو انہوں نے اپنی کتاب اشارات و تنبیہات کے اندر اسی روش سے فلسفے کے اندر انٹر ہوئے ہیں۔ یعنی اس کے ٹوٹل آپ کہیں کہ 20 چیپٹرز ہیں۔ پہلے 10 چیپٹرز کے اندر انہوں نے علم منطق کو بیان کیا، لاجک، تاکہ آپ کو کم از کم سوچنے کے صحیح قواعد و ضوابط معلوم ہوں۔ یہ 10 جو ٹاپکس ہیں، یہ ٹاپکس غیر فلسفی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی علم فلسفہ میں شامل نہیں ہوتے، علم منطق میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کے جو آگے کے 10 چیپٹرز ہیں، اس میں 3 پہلے کے چیپٹرز وہ ٹوٹلی جسم کے بارے میں، جسم کیا ہے، جسم کی حقیقت کیا ہے، عالم مادہ کی ریالٹی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ آ کر کہتے ہیں کہ دیکھیے اسی عالم مادہ کے اندر ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ انسان ہے، لیکن یہ انسان باقی اور جسمانی موجودات سے اگرچہ ایک سملیرٹی، ایک شباہت رکھتا ہے، لیکن ان سے بہت زیادہ فرق رکھتا ہے۔ اور وہ فرق یہ ہے کہ باقی جتنی بھی جسمانی چیزیں ہیں وہ ان کے اوپر جب کوئی ری ایکشن کرتے ہیں، ان کا سیم ری ایکشن ہوتا ہے، یعنی ان کا آپ کہیں کہ وہ ایک ہی طرح کا رد عمل دکھاتے ہیں، ان کی ایک ہی پراپرٹی ہے۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے، ایک ایسی موجود ہے کہ جو بہت ہی ڈیفرنٹ طرح کے ری ایکشنز دکھاتی، بہت ہی ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں۔ مثال کے طور پہ اس کی بعض اعمال، اس کی بعض جو صفات ہے، کام ہے، وہ ٹوٹلی میٹا فزیکل کام ہے۔ مثال کے طور پہ علم حاصل کرنا ایک فزیکل کام نہیں ہے، یا اور بہت سارے اس کام۔ پس کہتے ہیں آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگرچہ عالم مادہ میں ہے لیکن پیور مٹیریلسٹک نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی اگرچہ عالم مادہ میں، اور اگرچہ اس کا ایک ڈائمنشن، ایک ایسپیکٹ، ایک اس کا جنبہ و بود جو ہے وہ جسمانی ہونا بھی، جسمانی کوالٹیز بھی رکھتا ہے، لیکن یہ پیور فزیکل و پیور مٹیریلسٹک چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک میٹا فزیکل۔ پس انسان سے شروع کیا کہ جو ایک، یعنی عالم مادہ سے شروع کیا، پھر نیکسٹ سٹیپ پہ انسان پہ آئے۔ انسان ایک ایسا آپ کہیں کہ جنکشن پوائنٹ ہے، یعنی جہاں پر عالم مادہ و غیر مادہ یہ دونوں کیا ہو رہے ہیں، کنیکٹ ہو رہے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ انسان کو، یعنی ایک عام جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو وہ میٹا فزیکل دنیا میں، یعنی پیور میٹا فزیکل دنیا کے اندر وہ شیخ الرئیس انٹر کرتے ہیں۔ بس علم فلسفہ میں داخل ہونے کی ایک روش جناب ابو علی سینا کی ہے۔ ایک اور روش جو دوسری روش ہے شیخ اشراق، جو مکتب اشراق یعنی حکمت اشراق کے بانی ہیں، مؤسس ہیں، اس کی فاؤنڈیشنز رکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر فلسفے کا آغاز کرنا ہے تو کہا سب سے بہتر جو آپ فلسفے کا آغاز کریں، کہتے ہیں کہ حتی ابو علی سینا کی روش سے بھی بہتر۔ کیوں؟ چونکہ ابو علی سینا کہتا ہے جسم سے، اس کے متعلق سے، یعنی آپ کی اپنے وجود سے باہر ایک چیز کی سٹڈی سے میں آپ کو فلسفی کے اندر لے کر جا رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں نا، توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کا جو اپنا وجود ہے، بالآخر یہ جسم ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہ میں اس کو دیکھ سکتا ہوں، اس کو آبزرو کر سکتا ہوں، لیکن بالآخر یہ میری ریالٹی سے ایک جدا ریالٹی ہے۔ یہ جسم نابود ہو جائے میں پھر بھی موجود ہوں، میں نہیں تھا پھر بھی مثال کے طور پہ یہ جسم، یہ ٹیبل، یہ لکڑی موجود تھی، بس یہ مجھ سے ایک سیپریٹ اینٹیٹی ہے، یہ ایک جدا حقیقت کا نام ہے۔ شیخ اشراق کہتے ہیں کہ آپ فلسفے کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے نفس سے شروع کریں۔ مثال کے طور پہ آ کر اپنے بارے میں، کیوں؟ چونکہ اس کی کیا خوبی ہے، اس روش کی اس کی خوبی یہ ہے کہ یہاں پر آپ اپنے سے باہر کسی اینٹیٹی، کسی چیز کو آپ اسٹڈی نہیں کر رہے، بلکہ آپ اپنی ذات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اس چیز
کا مطالعہ کر رہے ہیں, اس چیز کو پڑھ رہے ہیں, اس چیز کو آبزرو کر رہے ہیں کہ جو آپ سے جدا نہیں ہے, یعنی آپ خود ہیں اپنے آپ کو, چونکہ اور آپ ایک ریئلٹی بھی ہیں, ایک واقعیت ہے نا, آپ ایک توہم تو نہیں ہیں, آپ ایک حقیقت کا نام ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ علم النفس سے آپ شروع کریں, اس کے اندر فلسفے, مثال کے طور پہ علت اور معلول کو سمجھنا ہے. ایک دفعہ میں علت اور معلول کو اپنے سے باہر دنیا میں سمجھتا ہوں, لیکن ایک دفعہ کیا سمجھتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میں ابھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں, میرا ہاتھ نیچے ہے, اس کو میں اٹھا کے اوپر لے آتا ہوں. خب اس ہاتھ کو اوپر نیچے لے جانے کی, اس ہاتھ کو حرکت دینے کی علت کون ہے؟ میں ہوں, میرا ارادہ ہے. خود ارادہ معلول ہے کس کا؟ میری ذات کا, یعنی میں چاہتا ہوں, یہی ارادہ ہوتا ہے نا. ارادہ کس چیز کا نام ہے؟ آپ کی چاہت کا نام ارادہ ہے. عام سادہ الفاظ میں آپ کی چاہت کا نام ارادہ ہے. خب اگر آپ ہی موجود نہیں ہوں گے تو کوئی بھی چیز آپ کا ارادہ بھی, یعنی کوئی چیز آپ کے ارادے کے نام پر بھی موجود, کیونکہ آپ نہیں ہے, وہ آپ کا ارادہ پیورلی ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی ذات کے اوپر, آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فلسفی مباحث ہیں, اس کو ہم کہاں سے شروع کریں؟ علم النفس کے ساتھ شروع کریں. یہ دوسری روش ہے علم فلسفہ کے اندر انٹر ہونے کی, آغاز فلسفہ کی. تیسرا جو طریقہ کار ہے جناب ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا, حکمت مطالعہ کا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگرچہ یہ دونوں روشیں, چاہے شیخ رئیس شیخ ابو علی سینا کی روش ہو یا شیخ اشراق شیخ شہاب الدین سہروردی ان کی روش ہو, یہ ایجوکیشنل پرپس کے لیے, تعلیمی لحاظ سے بہت اچھی روش ہے, انسان کو بہت ہی سہولت کے ساتھ, بہت ہی آسانی کے ساتھ علم فلسفہ میں انٹر کرتی ہے اور مباحث فلسفی اس کو ہضم کروا دیتی ہے, حل کرواتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اگر علم فلسفہ میں انٹر ہونا چاہتے ہیں, آپ اس کا جو موضوع ہے, اس کا جو سبجیکٹ ہے, ریئلٹی, وجود, واقعیت, اس سے انٹر ہوں. آپ وجود, شیخ ابو علی سینا کیا کہتے ہیں, آپ وجود جسمانی سے انٹر ہو, یعنی آپ ایک لیمیٹڈ وجود سے انٹر ہو, اس کی ریالٹی کو سمجھیں, آہستہ آہستہ اس کی جو وہ ہے, یعنی اس کی جو محدودیت ہے, اس کو آہستہ آہستہ کیا کرتے جائیں, ختم کرتے جائیں, جسم سے نکلیں, پھر آگے غیر جسمانی میں جائیں, اور اسی طرح آپ پوری فلسفے کو جان لیں. جناب شیخ اشراق کیا کہتے ہیں؟ شیخ اشراق کہتے ہیں کہ آپ وجود جسمانی, وجود نفسانی, وجود نفس سے آپ شروع کریں, انسان, وجود انسانی جو آپ خود ہیں, اس سے شروع کریں اور اس کے بعد اوپر چلتے جائیں. ملا صدر کہتے ہیں کہ آپ کیوں ایک لمیٹڈ وجود سے شروع کرتے ہیں, آپ ڈائریکٹ جو موضوع فلسفہ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ لاجیکل آرڈر, یعنی جو منطقی طریقہ ہے اس علم کے اندر انٹر ہونے کا, وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ موضوع علم فلسفہ جو وجود ہے وہاں سے آپ انٹر ہوں, وہاں سے آپ داخل ہوں, اور داخل ہونے کے بعد آپ اس کے خصوصیات, اس کی پراپرٹیز اور اس کے کریکٹرسٹکس کو پڑھتے جائیں. اسی کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اسی روش کو, جو ملا صدرہ کی روش ہے, اس کے اندر ایک پوائنٹ کا اضافہ کیا. انہوں نے اس کو تبدیل نہیں کیا, اور ایک وہ پوائنٹ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ملا صدرہ کہہ رہے ہیں, یا ملا صدرہ جو ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں, میں اس کو ایک سٹیپ اور پیچھے لے کر آتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جو فلسفے کی باؤنڈری ہے, جہاں سے فلسفہ شروع ہوتا ہے, کیا مطلب فلسفے کی باؤنڈری؟ کہتے ہیں وہاں سے شروع کرنا چاہیے, اور وہ کیا ہے, وہ یہ کہ انسان سفسطہ, سوفسطائی, انکار واقعیت, یعنی سوفسطائی کیا ہوتا ہے, اس کو ابھی ایکسپلین کروں گا, اس کو بتاؤں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کہاں سے انٹر ہونا چاہیے فلسفے میں, انکار سفسطہ سے, کہ جیسے ہی آپ سفسطے کا انکار کریں گے فلسفے کے اندر داخل ہوں گے. اور آپ کو اس وقت, علامہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس وقت جو موضوع فلسفہ ہے, جو وجود, ریالٹی, ایگزسٹنس, وہ آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گا. یعنی ملا صدرہ کی بات آپ کو اس وقت جو ہے بہت بہتر انداز میں سمجھ میں آئے گی. اب سفسطہ کیا ہے؟ سفسطہ, اس کی میں اصلاً داستان بیان نہیں کروں گا کہ یونان میں کیا ہوتا تھا اور وہاں پہ کیا ہوتا تھا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ
सफसता इनकार वाक़ियत का नाम है, यानी आप वाक़ियत का इनकार जो करते हैं, इस इनकार वाक़ियत को सफसता कहा जाता है। खूब, इसको जो है वो इसके इनकार से, अच्छा अब सफसते के लेवल्स हमें समझने हैं। देखें सफसता, और आज मैं एक बड़ा जो आपको यहीं पे अर्ज़ करूं, हमारा जो क्लैश है, यानी आप कहें क्लैश ऑफ फ़िलासफ़ीज़, ये जो हमारे मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ों के दरमियान जो तकाबुल है, जो जंग है, जंग फ़लसफ़ी आज वो इसी पॉइंट पर है। और बहुत सारे मगरबी फ़लसफ़ों को हम यहीं पर बिल्कुल आप कहें कि धोकर उनको बिल्कुल समेट के जो है ना साइड पे रख देते। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट पे जो हमारी दलील है, इस्लामी फ़लसफ़े की दलील है, लॉजिक है, वो इन सब के ऊपर गालिब है, इन सब के ऊपर भारी है। और वो ये है कि देखें सफ़सता की 3 जो स्टेजेस हैं, सबसे उसकी आप कहें कि ख़तरनाक सूरत हाल क्या है, जो सबसे शदीद तरीन सफ़सते की हालत है, और वो ये है कि कोई इंसान ये कहे कि कोई वाक़ियत मौजूद नहीं, हत्ता मैं भी मौजूद नहीं हूँ। तवज्जो करें, यहाँ पे ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है ना, ये एक ज़हनी कैफ़ियत का नाम है, एक नफ़सानी कैफ़ियत है। क्या मतलब? यानी कोई इंसान कहे आप भी मौजूद नहीं है, ये टेबल भी नहीं है, कमरा भी नहीं है, जिस्म भी नहीं है, कुछ भी नहीं, हत्ता मैं भी मौजूद नहीं। फिर आप उससे पूछें कि भाई आप भी मौजूद नहीं हैं तो ये क्या है? कहते तवहुम है, इल्यूजन्स हैं, ये तख़य्युलात हैं। मिसाल के तौर पे आप जब रात को सो जाते हैं, सोने की हालत में आप ख्वाब देखते हैं, वो ख्वाब में आप उल्टे सीधे चीज़ें देखते हैं। कभी कभार एक इंसान देख रहे हैं, सर इंसानों वाला है, जिस्म घोड़े वाला है, मतलब इस तरह की जो आप चीज़ें देखते हैं, तो आप उठ के ये कहते हैं कि मैंने जो है वो कोई हकीकत देखी है, या आप उस ख्वाब को ख्वाब की जगह पे ही रख के कहते हैं कि ये क्या था, तवहुमात थे। या इसी तरह मिसाल के तौर पे बच्चों के अंदर, यानी जो बिलखुसूस जो बच्चों की चार, आजकल के बच्चे चूँकि कार्टून देखते हैं, उनका ये पहलू भी क्या हो गया है, मर गया, ये बढ़ गया, या बाज़ औक़ात मैं तो कहता हूँ मर गया है। और वो ये कि उनके अंदर तवहुमात जो होते हैं ना, वो ज़्यादा क्या नाम है, मिसाल के तौर पे ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, जबकि उसका वाक़इयत और हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आप उस तवहुम को कभी भी कबूल नहीं करते, उस तवहुम को आप कभी भी कोई अहमियत, इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो जो पहली स्टेज का सूफिस्ताई है, वो यही कहता है कि ये जो मैं आपको देख रहा हूँ, ये जो मैं मेज़ को देख रहा हूँ, ये मेज़ से नीचे मेरा हाथ नहीं जा रहा, मैं जो अपने आप को फ़ील कर रहा हूँ, ये सब का सब क्या है, तवहुम है, इल्यूजन है, तख़य्युल है। जैसे एक सोने वाला बंदा ख्वाब में तख़य्युलात देख रहा होता है, इसी तरह ये क्या है, मैं बेदारी की हालत में तख़य्युलात देख रहा हूँ। और आप इसी बात पे गौर करें कि एक बड़ा हिस्सा मगरबी फ़लसफ़े का इसी पॉइंट पे खड़ा है, और फ़कत सिर्फ जो मसला है, मुश्किल है, और वो ये है कि देखें हमें चूँकि जो सिविलाइजेशनल वॉर है, तमद्दुनी जंग है, जो बाउंड्रीज़ पे नहीं लड़ी जाती, जो हमारे अज़हान में लड़ी जा रही है, जो मीडिया की जंग है, कॉग्निटिव वॉर है, यानी हमारी इदराक, इल्म और शनाख्त की जो जंग है, उसके अंदर इन्होंने अपने इन्हीं बातिल ख़यालात को फ़िल्में बनाकर, मूवीज़ बना के, कार्टून्स बना के, मुख्तलिफ़ दिलचस्प अंदाज में हमारे अज़हान हमारे सामने पेश किया, और हम उसको बहुत ही आसानी के साथ क्या कर रहे होते हैं, कबूल कर रहे होते हैं। इस वजह से कबूल नहीं कर रहे होते कि चूँकि उसके पीछे कोई फ़िलासफ़िकल डिबेट, कोई फ़िलासफ़िकल आर्ग्यूमेंट, कोई दलील या बुरहान मौजूद है, नहीं, चूँकि एक गलबा मौजूद है, एक हमारे जहन में फैलेसी, एक हमारे जहन में आप कहें कि मुगालता शुबह है, क्या कि ग़र्ब से, मग़रिब से, या जो चीज़ बहुत ही सजा सवार के, बहुत ही खूबसूरत बना के पेश की जाए, वो हतमन क्या होगी, ठीक होगी, सही होगी। खूब, ये जो है ना, बस पहली जो स्टेज है सफ़सते की, वो ये वाली है, शदीद तरीन सफ़सता, जिसके अंदर सूफिस्ताई अपना, यानी किस हर वाक़ियत का इनकार करता है, हत्ता अपने आप का भी इनकार करता है, कहता है ये सब का सब तवहुम है, सब का सब तख़य्युल है, कोई भी हकीकत, कोई भी रियलिटी मौजूद नहीं है।
دوسری جو سٹیج ہے، دوسرا سٹیج جو اس سے ایک لیول نیچے ہے، ایک لیول کم ہے، یعنی آپ کے یہاں اس کا مرض تھوڑا کم تر ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں کہتا ہے کہ یار کم از کم میں تو ہوں، اپنے ہونے میں شک نہیں کر سکتا، لیکن آیا میرے سے باہر کوئی چیز موجود ہے، میرے سے باہر کوئی اور جسم موجود ہے، کوئی مثال کے طور پہ اور انسان موجود ہیں اور چیزیں موجود ہیں، آیا ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر جو سوفسطائی ہوتا ہے لیول 2 کا، لیول 2 سے مراد اس کی انٹینسٹی کا لیول 2 نہیں ہے، یعنی نیچے کم تر ہو رہا ہے۔ پہلا والا سب سے انٹینس، سب سے شدید سفسطہ ہے، اس سے شدید سفسطہ سب ممکن نہیں ہے، آپ اس کو فرض نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو مرحلہ ہے یا دوسرا جو لیول کا ہے جس کا مرض تھوڑا کم ہے، وہ یہ کہ کہتا ہے کہ میں موجود ہوں لیکن میرے سے باہر کوئی بھی چیز موجود نہیں۔ تیسرا جو اس کا لیول ہے وہ یہ ہے کہ میں بھی موجود ہوں، میرے سے باہر چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن مجھے ان کا علم نہیں ہو سکتا، میں ان کے بارے میں کبھی بھی کسی یقینی علم تک نہیں پہنچ سکتا۔ مثال کے طور پہ یہ ٹیبل جو ہے، یہ ٹیبل میرے سے باہر ایک چیز موجود ہے، لیکن یہ ٹیبل کیا ہے؟ آیا اس کا رنگ جیسا کہ میری آنکھوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ رنگ براؤن ہے، آیا حقیقت میں بھی واقعاً براؤن ہے؟ پھر بلی جب دیکھتی ہے اس کو کیا نظر آتا ہے؟ بلیک اینڈ وائٹ نظر آتا ہے۔ کوئی اور مخلوقات، کوئی اور جو مثال کے طور پہ پرندے ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں، وہ اس کو کسی اور طرح سے دیکھتے ہیں۔ بس یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے سے باہر چیزیں موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں، میرے سے باہر چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن مجھے اپنے سے باہر جو چیزیں موجود ہیں ان کا کبھی بھی علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ایک دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے ابھی اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن میں اس چیز کا علم حاصل کر سکتا ہوں، یہ بھی سفسطہ نہیں ہے، چونکہ یہ تو ہماری نارمل سچویشن ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم ان کی حقیقت کو سمجھ سکیں، ان کی حقیقت کا علم حاصل کر سکیں۔ اصل یہ سفسطہ نہیں ہے۔ سفسطہ کیا ہے؟ سفسطہ یہ ہے، یعنی لیول 3 کا جو سفسطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں کلیم کیا ہے؟ اس میں کلیم یہ ہے کہ میں موجود ہوں، میرے سے باہر چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن مجھے ان چیزوں کی حقیقت کا علم نہیں ہو سکتا ہے، ناممکن ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ 3 سٹیجز کا سفسطہ ہے۔ علم فلسفہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب ہم یہ 3 سٹیجز کا سفسطہ کراس کر لیتے ہیں، یعنی ہم کیا مطلب کراس کر لیتے ہیں؟ ان تینوں کو باطل ثابت کرتے ہیں، ان تینوں کو غلط و باطل جب ثابت کر دیتے ہیں، یہاں سے علم فلسفہ شروع ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کہ میں بھی موجود ہوں، میرے سے باہر اور حقیقت اور چیزیں بھی موجود ہیں، اور میں ان چیزوں کا علم بھی حاصل کر سکتا ہوں۔ اب یہاں پر ان کی حقیقت جان سکتا ہوں۔ یہاں پر جو ایک چیز ہے دیکھیں، یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ ہے کہ اکثر جو یہاں پر آپ اس کو کہیں فیلسی، مغالطہ، شبہ جو کرتے ہیں، وہ یہ کہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انسان نے چیزوں کی جو حقیقت کا علم جاننا کا علم شروع کیا ہے، یہ تو بہت پہلے سے ہے۔ 1000 سال پہلے والا انسان سمجھتا تھا کہ زمین مرکز ہے، سورج اس کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اچھا تھوڑے عرصے کے بعد، جب تھوڑے عرصے سے مراد کچھ صدیاں گزری، انسان کی سائنسی ترقی ہوئی، اب اس نے مزید جدید آلات، میتھمیٹیکل انسٹرومنٹس ڈیولپ کر لیے، پھر اس کو معلوم ہوا کہ یار ایسا نہیں ہے، سورج مرکز ہے، زمین اس کے گرد کیا ہوتی ہے؟ چکر لگاتی ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر مزید 100-200 سال اور گزرے اور یہ بھی غلط ثابت ہو گیا، نہ سورج مرکز ہے نہ زمین مرکز ہے، کوئی تیسری شے مرکز ہو، اس وقت کیا ثابت ہو جائے کہ تیسری چیز مرکز ہے، یہ دونوں اس کے گرد گھومتے ہیں۔ پھر مزید 200 سال اور گزریں اور یہ ثابت ہو کہ وہ تیسری چیز بھی غلط تھی، وہ تیسری چیز بھی غلط تھی، بلکہ ایک چوتھی چیز مرکز ہے، اصل کوئی مرکز ہے ہی نہیں، یہ سارے کے سارے آزاد آسمان کے اندر گھوم رہے ہیں۔ وہ بس اس کو بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حقیقت کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ یعنی
ہم چونکہ غلطی کرتے ہیں، مسٹیک، یعنی کس چیز میں غلطی کرتے ہیں؟ شناخت حقیقت میں، حقیقت کی شناخت میں غلطی ہوتی ہے۔ آج میں سمجھ رہا تھا کہ یہ چیز کیا ہے؟ براؤن ہے، پھر کل کو فار ایگزامپل مثال کے طور پہ میں وہ کروں، جیسے آپ کالی اینک لگاتے ہیں نا، پھر آپ کو یہ چیز کیا نظر آئے گی؟ سیاہ نظر آئے گی، سیاہ رنگ میں ہوگی۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو میری آنکھ ہے، کوئی اینک نہ ہو، مجھے کیسے معلوم کہ میری آنکھوں کے اندر ان بلٹ کوئی کالا چشمہ نہیں لگا ہوا؟ اس کا رنگ واقعاً سرخ ہے، لیکن ایک ایسا لینس میری آنکھ میں لگا ہوا ہے ان بلٹ، خدا نے پیدا، خدا جو خدا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا، جو خدا کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ ایک نیچرل پروسیجر کے نتیجے میں کہ میں جب بھی لال رنگ کو دیکھوں مجھے کیا نظر آئے؟ براؤن، مجھے براؤن نظر آئے۔ نہیں دیکھیں ابھی تو آپ نے کالی اینک لگاتے ہیں باہر سے تو آپ کو سفید چیزیں کیا نظر آنے لگتی ہیں؟ کالے سائے میں۔ اگر فرض کریں پیدائشی طور پہ، یعنی آپ پیدا ہوئے ہیں سالم انسان، نہیں کلر بلائنڈ نہیں، یہ سالم جو آپ میں پیدائشی طور پر ہماری آنکھوں میں کوئی چیز لگی ہوئی ہو اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز لگی ہوئی ہے، کہ جب بھی سرخ رنگ دیکھیں گے ہمیں کیا نظر آئے گا؟ براؤن نظر آئے گا۔ اور ہم ہزاروں سال سے، یعنی آپ کہیں کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک ہم اسی اس میں، بس میں کبھی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتے یہ چیز کیا ہے؟ براؤن ہے۔ کیوں؟ چونکہ ریئلٹی میں یہ چیز کیا ہے؟ ریڈ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ریئلٹی میں وہ چیز سرخ ہے، لیکن ان بلٹ بائی ڈیفالٹ پیدائشی طور پر میں نے خود نہیں لگایا، پیدائشی طور پہ ہی ایسا، اللہ نے سب کو بنایا ہی ایسا ہے، بس میں تو کبھی ریئلٹی تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس کا جواب علامہ طباطبائی یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں خطا، غلطی کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ غلطی کہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ غلط ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ یار یہ بات غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ اس وقت آپ کی غلطی کا مطلب کیا ہے کہ میں چیزوں کی شناخت کرنے نکلا تھا، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچا، نہ یہ کہ نہیں پہنچ سکا۔ دیکھیں مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ یہ چیز بہت میٹھی ہے، خوب یہ کب ممکن ہے؟ چکھیں جب دو چیزیں ہوں، دیکھیں جب کمپیریزن ہو، توجہ کریں میری بات کی طرف، یعنی وہ یہ ہے کہ ٹائم چونکہ اینڈ کے جب ہوتا ہے نا تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ کلاس کب ختم ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی ذرا توجہ ادھر رکھیے گا۔ 13 منٹ ہے، صحیح ہے، ہماری کلاس کے مانیٹر نے کہا 13 منٹ موجود ہے، 14 منٹ۔ خوب اب دیکھیں اب یہاں پہ بھی ہوگا کہ 13 منٹ ہے یا 14 منٹ۔ اللہم صلی اللہ۔ دیکھیں ہم جب دو چیزوں کے درمیان کمپیریزن کرتے ہیں تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ چیز بہت میٹھی ہے، یہ کم میٹھی ہے۔ صحیح اور غلط کب ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ کہتے ہیں مثال کے طور پہ یہ جملہ غلط ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ صحیح کیا ہے اور آپ نے اس کو اس صحیح کے ساتھ کمپیئر کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے۔ یعنی غلطی، ورنہ تو آپ غلط کہہ ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں یعنی آپ اس کو صحیح ہی سمجھتے جائیں گے۔ یعنی اس کو میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ غلطی یا مسٹیک کب پتہ چلتی ہے؟ ایک دفعہ تو آپ جو ہے یعنی اس کو صحیح سمجھ کے انجام دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ غلطی ہے۔ آپ اس کو غلط کب کہہ سکتے ہیں؟ جب آپ اس کی واقعیت تک پہنچ گئے ہیں اور اس پہلی والی جو سچویشن ہے، پہلی والی جو کنڈیشن ہے، اس کو اس کی حقیقت کے ساتھ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں، مقایسہ کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ غلطی ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اس چیز کی حقیقت تک پہنچ گئے ہوں۔ یہ جو آپ بعض لوگ یعنی عالم نما لوگ یعنی فیلسوف نما لوگ جو کہتے ہیں کہ غلطی کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، آپ کی اپنی بات میں آپ کا جواب موجود ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیں کب مثال کے طور پہ وہ کیا تھا جس نے بتایا کہ سورج مرکز ہے، زمین جو ہے وہ اس کے گرد گھومتی ہے؟ گیلیلیو۔ کب گیلیلیو نے کہا کہ مجھ سے پہلے والے جو نظریات تھے غلط تھے؟ جب وہ حقیقت تک پہنچ گیا۔ جب وہ حقیقت تک پہنچا
اس نے اپنی تحقیقات انجام دی، انجام دینے کے بعد سے اس کو پتہ چلا کہ مثال کے طور پہ سورج مرکز ہے، باقی تمام سیارے و ستارے اس کے گرد گھومتے ہیں. اب یہاں پہ اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، حقیقت ہے. اس سے پہلے والا کیا تھا، غلط تھا. ورنہ جب تک یہ حقیقت کشف ہی نہ ہوئی ہوتی تو آپ اس پہلے والے کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے. غلطی اساساً وہاں پر معنی رکھتی ہے، میننگ وہاں پہ پیدا کرتی ہے کہ جب ہم حقیقت تک پہنچ چکے ہوں، پہنچ گئے ہوں. صحیح ہے. اب بس یہاں پر جو غلطی ہے، جو خطا ہے، وہ کبھی بھی علم کا دروازہ بند نہیں کرتی. وہ کبھی بھی یہ تھرڈ سٹیج آف جو سفسطہ ہے اس کو پروموٹ نہیں کرتی. اس کے اوپر دلیل نہیں ہے، بلکہ اس چیز پہ دلیل ہے کہ ہم حقیقت تک پہنچ گئے ہیں. ہم حقیقت تک پہنچ گئے ہیں، پھر جو ہے کیا نام ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ غلط ہے. لہٰذا یہ جو ان کا دلیل تھا، اور چونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک مثلا امریکن فلاسفر ہے، میں نام نہیں لیتا اس کے، یہ جو فلسفہ پریگمیٹزم ہے. پریگمیٹزم کیا ہے، فائدہ مند. آپ کو نہیں پتہ ریالٹی کیا ہے، اصلا آپ جان نہیں سکتے ریالٹی کیا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں حقیقت ہے کیا، آپ ریالٹی کو سمجھ نہیں سکتے. خوب پھر آپ کیا کریں، زندگی کیسے گزاریں جس چیز میں فائدہ ہے. اساساً میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، دیکھیے یہ کتنا بڑا مغالطہ ہے. آپ نے کم از کم یہ جان لیا کہ اس میں میرا فائدہ ہے، بس آپ کو ایک حقیقت تو پتہ چل گئی کہ اس میں میرا فائدہ ہے. بس آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اصلاً حقیقت کا علم نہیں ہو سکتا. اصلی کلنا یہ بات میں تبھی یعنی جو بعض اوقات کہتا ہوں کہ مغربی فلسفہ جو ہے وہ ہمارے اسلامی فلسفے کے مقابلے میں یعنی بالکل بچگانہ، یعنی آپ اصلاً تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں. یہ ایک ان کا وہ ہے، فلاسفر بھی ہے، امریکن ہے، فلاسفر بھی ہے، سائیکالوجسٹ بھی ہے. کہتے ہیں میرے پاس ولیم جیمز کہتے ہیں میرے پاس نفسیاتی مریض آتے ہیں، مختلف ڈپریشن کا شکار ہیں. ان سوسائٹیوں، ہماری سوسائٹی کے اندر الحمدللہ یہ امراض کمتر ہیں، چونکہ اس سوسائٹی کے اندر بہت سارے، یعنی اس سوسائٹی کی جو شیپ ہے، جو شکل ہے، وہ انڈیویجولزم، تنہائی، دوسرے کو دوسرے کے غم سے کوئی سروکار نہیں ہے، انفرادیت ہے. حتیٰ مثال کے طور پہ ماں باپ بھی جو ہوتے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ وہ جیسے مرغا مرغی نہیں ہوتے، جب چوزے پیدا کر لیتے ہیں ایک عمر تک بڑا کر دیا، اس کے بعد نہ ان کو اس سے کوئی سروکار، نہ اس کو ان سے کوئی سروکار ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہاں پہ والدین بھی بچوں کے ساتھ یہی تعلق رکھتے ہیں، پھر پلٹ کے بچے بھی والدین کے ساتھ یہی تعلق رکھتے ہیں. اس سوسائٹی کے اندر ڈپریشن کے امراض، سٹریس، نفسیاتی مریض، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس طرح کے اچھا ان کے پاس مادی لحاظ سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، سب کچھ موجود. اور اس کا ایک آپ دیکھ لیں کہ سوسائڈ ریشو، خودکشی کا ریشو، خودکشی کی جو شرح مغربی ممالک کے اندر موجود ہے وہ مشرقی ممالک سے کئی گنا زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. خوب یہ کیوں ہے، یہ اسی وجہ سے حتیٰ برطانیہ کے اندر، انگلستان میں ایک منسٹری ہے، پوری منسٹری آف لونلینس اینڈ سوسائڈ. منسٹری کب بناتے، ادارہ نہیں ہے، منسٹری یعنی ایک بہت کوئی بڑا ملکی لیول کا پروجیکٹ ہوتا ہے، وہاں پہ منسٹری بنتی ہے جو ملک کا مسئلہ ہو. یعنی ان کی سوسائٹیز کے اندر تنہائی، ڈپریشن، وہاں پہ انشورنس، بڑا ایک بجٹ جو حکومتوں کا ہوتا ہے، بڑا بجٹ، وہ کیا ہوتا ہے، یہ جو ڈپریشن کے امراض ہیں ان کی دوائیوں کی جو انشورنس ہے حکومت کی گردن پہ آتی ہے. ایک اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے پوری منسٹری بنائی ہے. خب یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ ڈپریشن، یہ امریکن ہے، کہتے ہیں میرے پاس ڈپریشن کے مریض آتے ہیں فلاں. میں ان سے کہتا ہوں کہ تم تصور کرو، تم سوچو کہ کوئی ایک جو ہے نا، یعنی پریگمیٹزم کیا ہے، تم تصور، کوئی خدا ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، اور مجھے سے سروکار بھی نہیں ہے، مجھے جاننا بھی نہیں خدا ہے یا نہیں ہے، لیکن خدا میرے لیے کیا ہے، فائدہ مند ہے. اور وہ کس طریقے سے کہ تم تصور کرو کہ کوئی ایک قدرت ہے، کوئی قادر مطلق ہے، اس کو اپنے ذہن میں امیجن کرو، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو، اس کے ساتھ اپنا درد دل کرو، اور اپنے مسائل، اپنی پرابلمز، اپنی تنہائی کا غم اس کے ساتھ رکھو، تمہارا یہ مرض بہتر ہو جائے گا.
اور کہتا ہے کہ اچھا اس کا جملہ بڑا مزے کا ہے، یعنی کافی عرصے پہلے اردو کی کتاب میں ترجمہ پڑھا، اس نے کہا تھا ہمارا کام انبیاء کی طرح ہے، یعنی وہ سمجھتا تھا انبیاء بھی اسی طرح سے، یعنی اپنی طرح سے، کہ ان کو بھی نہیں پتہ کوئی نعوذ باللہ خدا نخواستہ کوئی خدا ہے یا نہیں ہے. وہ بھی جو لوگوں کہتے ہیں نماز پڑھ لو، نماز شب پڑھ لو، رات کی اندھیرے تنہائی میں اٹھو، اٹھ کر مثلا خدا کا ساتھ بات کرو، راز و نیاز کرو، گڑا گرا لو، تھوڑے سے آنسو نکال لو، تو ان کے لوگوں کے اندر کی جو بھڑاس ہے، جو لوگوں کے اندر کا ڈپریشن ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا. بس آپ یہاں پہ توجہ کر رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا کس کے اندر آتا ہے؟ یہ اس کو انہوں نے فلسفے کا نام دیا ہوا ہے. ہم اسلامی فلسفے کی نگاہ میں اصلی فلسفہ نہیں، یہ کیا ہے؟ سفسطہ ہے، توہم ہے، جس کو آپ نے فلسفہ. کیوں؟ چونکہ ہمارے نزدیک اساساً فلسفہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ان 3 سٹیجز کو جب آپ طے کر لیں. پہلی سٹیج کیا ہے؟ میں بھی موجود ہوں، یعنی جو لیول 1 کا سفسطہ ہے اس کو آپ نے کیا کیا ہے؟ انکار کر دیا، اس کو ریجیکٹ کیا ہے. ریجیکٹ کیا نہیں کہ ہمارا یعنی ہم نے چونکہ کوئی تعصب ہے، کوئی ہمیں نہیں، چونکہ میں فیل کر رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں، میں ہوں، میں کیسے اپنے آپ کا انکار کر سکتا ہوں. دوسرا کیا کہ میرے سے باہر چیزیں بھی موجود ہیں. اور تیسرا یہ کہ مجھے ان چیزوں کا علم ہے. لہٰذا بہت سارے غربی فلسفے جو ابھی فلسفے کے نام پہ پڑھے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں اور پھیلائے جاتے ہیں، اساساً ہمارے نزدیک فلسفہ ہی نہیں ہے، توہم ہے، سفسطہ ہے، جس کو انہوں نے اچھی پیکیجنگ کے اندر ہمارے سامنے پیش کیا ہے. وہ کیا ہے؟ فلسفہ بن گیا. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، میں بس یہاں پر ایک پوائنٹ کہہ کے یہیں پہ ختم کروں گا، تاکہ وہ جو اس کو آپ نے خوب بیٹھ کے اس کے اوپر غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، سوچنا ہے، تاکہ ہمیں اصل الواقعیت کا جو ایسنس ہے، جو اس کی روح ہے، جو اس کا مطلب اور محتوا ہے، وہ سمجھ میں. علامہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، جب آپ کو ویسے سمجھ میں نہیں آتا وجود کیا ہے، حقیقت کیا ہے، واقعیت کیا ہے، لیکن آپ اگر وجود، واقعیت، حقیقت، اس کی ضد سے، اس کی نقیض سے جو انکار سفسطہ ہے، یعنی جو سفسطہ ہے وہاں سے آپ شروع کریں، اس کو ریجیکٹ کریں، سٹیپ بائی سٹیپ ریجیکٹ کرتے ہوئے جب فلسفے میں آپ انٹر ہوں گے، یہاں سے کیا سٹارٹ ہوگا؟ فلسفہ سٹارٹ ہوگا. یہاں سے فلسفہ سٹارٹ ہوگا. اس کو ریجیکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اساساً میں کوئی واقعیت، یعنی لیول 1 کا جو صوفسطائی ہے، اس کے ساتھ اصلاً آپ کوئی گفتگو ہی نہیں کر سکتے. کیوں؟ چونکہ دیکھیں، آپ اس کے سامنے دلیل پیش کریں گے، آپ پیش کریں گے کہ یار دیکھو اس وجہ سے تم بھی ہو. وہ کہتے ہیں اصلاً یہ دلیل بھی کیا ہے؟ اصلا میں خود اپنے آپ کو نہیں مان رہا، تو اپنے ہونے پر جو دلیل ہے اس کو مانوں گا. یعنی میں اپنے آپ کو نہیں مانتا جو اتنا بڑا، مثلا وہ تو یہ بھی نہیں کہتا میں اتنا بڑا ہوں، یعنی توہم میں جو اتنا بڑا ہے، تو آپ کے الفاظ جو کچھ بھی نہیں ہے میں ان کو مانوں گا. اس کے علاج کا جو طریقہ کار ہمارے حکماء نے بیان کیا وہ یہ کہ دیکھیں، اس کو اپنے ہونے کا احساس دلاؤ. مثلا اس کو جو ہے کیا کرو، مثلا سزا دو، اس کو جو ہے کیا نام ہے، کیوں؟ درد سے گزارو، درد سے گزارو. جب یہ چیخے گا درد، اس کو پنشمنٹ کے طور پہ، سزا کے طور پہ، ٹارچر کے طور پہ نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ اس کو اپنے ہونے کا احساس ہو. جب وہ چیخے گا، چلائے گا، کہو گے کیوں چیخ رہے ہو؟ درد ہو رہی ہے. کس کو درد ہو رہی ہے؟ درد بھی توہم ہے، تم بھی توہم ہو، پھر چیختے کیوں؟ توہم کے اوپر تو چیخنا نہیں جاتا. یعنی اس کے اندر جو اس کی وہ جو فیلنگ ہے، وہ جو احساس اپنے ہونے کا، اور وہ دب گیا تھا، وہ بہت سارے توہمات اور شبہات کے نیچے بیٹھ گیا تھا، اس کے ملبے کے تحت دفن ہو گیا تھا. اس احساس کو کریت کر دوبارہ زندہ کرنا. یہاں پر پہلے لیول کا جو فلسفہ ہے، وہ معذرت سفسطہ ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، رد ہو. اس کے ساتھ آپ گفتگو تو اصلاً نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ اصلا یہ آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ بول کیوں رہا ہے؟ کچھ سمجھانے کے لیے آیا. جو چیز سمجھا رہا ہے وہ توہم ہے یا وہ اصلا؟ اس کو بھی بولنا نہیں چاہیے، اس کو کچھ کہنا نہیں چاہیے، ایسا خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے. یعنی یہ ایک ایسی کنڈیشن میں نہ بول سکتا ہے، نہ اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے. دوسری جو معذرت، میں بس 5 منٹ میں ختم کرنا چاہتا. دوسرا جو ہے دیکھیں، جو لیول 2 کا جو سفسطہ ہے،
دو منٹ بس مجھے دیں چکے. لیول 2 کا جو سفسطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم آیا میں موجود ہوں, میرے سے باہر جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں, ان کو جاننے کا کیا طریقہ ہے, وہ یہ کہ تاثیر و تأثر, ہم جس چیز سے ایفیکٹ قبول کرتے ہیں بس وہ چیز بھی موجود ہے. اگر آگ سے آپ کا ہاتھ جلتا ہے, یعنی فرض کرے وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ آگ ہو, تو آپ اس کا ہاتھ آگ میں جلائیں, کہو کہ اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے توہم ہے, تو اس توہم نے آپ کے اوپر ایک حقیقی اثر کیسے ڈال دیا. توہم کا اثر بھی وہمی ہوتا ہے نہ حقیقی. آپ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, خوب ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے, خوب میں اس سے آپ کا ہاتھ اس میں ڈالتا ہوں, خوب آپ کہتے ہو نہیں جو درد ہو رہا ہے وہ درد کیا ہو رہا ہے, حقیقی ہو رہا ہے. خوب سوال یہ درد کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے ہو رہا ہے جس کو آپ کیا کہہ رہے ہو, توہم کہہ رہے ہو, اس کی وجہ سے آپ کو ایک حقیقی امپیکٹ ہو رہا ہے. بس جو چیز اگر توہم ہے, یہاں سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے, ہمارے سے باہر جو خارج کا جو ورلڈ ہے, ایگزسٹنس بیونڈ آور, آپ کہیں کہ ہماری جو باڈی ہے یا ہماری جو سول ہے وہ ثابت ہوتی ہے. اور تیسرے لیول کا سفسطہ, اس کا پہلے ہی میں نے جواب دیا کہ خود یہ کہنا کہ خطا نہیں ہے, معذرت خطا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم کسی چیز کا وہ نہیں کر سکتے, علم حاصل نہیں کر سکتے, وہ کیا ہے, وہیں پہ تیسرے لیول کا سفسطہ ختم ہوتا ہے. یہاں سے جو ہے وہ اگلا ہمارا, یعنی اگلے سے مراد کیا ہے کہ اسی ٹاپک کا جو اگلا سٹیج ہے اصل الواقعیت, وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. چونکہ وہ ایک تفصیلی اور مفصل گفتگو ہے, انشاءاللہ تعالی اس کو ہم کل کی بحث اور کل کی گفتگو میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.